السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن. اور آج شو کی میزبانی میرے ذمہ ہے. ثروت کا اصل میں ذرا کچھ پرابلم ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی ہیں. تو یہ شو کا یعنی آخری شو رائز اینڈ شائن کا اس سال کا، لیکن وہ میں کروں گا. اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے. پھر اس کی بہت ساری اور بھی لوگوں نے کچھ کہا. آسماں بدلا نہ افسوس کے بدلی یہ زمین، ایک ہنسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں. اور تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی. تو نئے سال کی آمد ہے، اس کا جشن بھی منایا جائے گا، پرانے سال کو خیر بات کہا جائے گا. اور آج کا دن خاص طور پر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ پورے سال، یہ جو گزرا ہوا سال ہے، اس میں آپ نے کیا کچھ کیا، کیا کھویا ہے، آپ نے کیا پایا ہے، اور آگے کی تیاری آپ کی کیا ہے. اگلے سال کے لیے آپ کی جو موٹیویشن ہے، یا آپ نے کچھ ایسے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کتنا کچھ آپ کو مزید کرنا ہے. اس ملک کی اگر ہم بات کریں تو اس ملک میں بہت سی ایشوز ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے. بہت سے ایشوز انریزالوڈ ہیں، زیادہ پیچیدہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو ہو گئے ہیں. عوام کی ہم بات کریں تو عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا یا پھر عوام کی مشکلات کچھ کم ہوئیں، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے، آپ کی جمہوریت ڈیموکریسی کس طرف جا رہی ہے، کیا ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، سیاسی جماعتوں کا لائے عمل کیا ہوگا، پھر سپورٹس کے میدان میں سب کچھ. تو یہ آج کے شو میں ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اس گزرے سال کا، اور آنے والے سال کے لیے ریزولوشن کیا ہو سکتی ہے ہماری، وہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہوں گے تمام ٹاپکس پر. تو سب سے پہلے ہم نے پالیٹکس سے آغاز کرنا ہے، کیونکہ پالیٹکس پر ہی اس ملک کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے، جمہوریت کس طرح اسٹرینتھن ہو رہی ہے. یہی لوگوں کی ویلفیئر کا باعث یقینی طور پر بنتی ہے. تو ہمارے ساتھ سینئر پالیٹیشین شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم، ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک پیکج پہلے دیکھیے کہ اس گزرے سال میں شروع سے لے کے آخر تک کیا کچھ ہوا. بڑے بڑے ایونٹس ہوئے، الیکشن ہوا ایک، تو سب سے پہلے فارم 47 کا پھر ایک شور رہا پورے سال ہی. تو یہ پیکج ذرا دیکھیے اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی سے بات ہوگی. 2024 بھی تلخ و شیریں یادوں کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. سال 2024 پورے ملک میں پہلے سے پھیلی سیاسی بے یقینی کی کیفیت سے شروع ہوا. 8 فروری 2024 کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے عام انتخابات منعقد ہوئے. نتائج میں تاخیر اور سست روی نے دھاندلی کے الزامات کو جنم دیا، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر انتخابات کی ساخت پر کئی سوالات اٹھائے گئے. کوئی جماعت واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی، جس کے باعث سیاسی جماعتوں کے درمیان کئی ہفتوں کی مشاورت کے بعد ایک نئی مخلوط حکومت تشکیل پائی. 6 مارچ کو بالآخر 45 سال بعد سپریم کورٹ نے تاریخ کا قرض چکا دیا اور بھٹو ریفرنس پر فیصلہ سنا دیا. سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے متفقہ تحریری رائے میں کہا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل نہیں ملا. 12 اگست کو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو حراست میں لیا گیا، جس کے بعد ان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمات کی سماعت کا آغاز ہوا. 10 دسمبر کو سابق ڈی جی ISI فیض حمید پر سیاسی معاملات میں مداخلت کے الزامات کے تحت باقاعدہ فرد جرم عائد کی گئی. اکتوبر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان سیاسی ملاقاتوں کے نتیجے میں 20 اکتوبر کو 26ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی. ترمیم پاکستان کی عدالتی نظام کے لیے ایک اہم تبدیلی کی علامت ہے. 21 دسمبر کو 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں، جس پر امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے تشویش کا اظہار کیا. 2024 انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے بدترین سال رہا. IT انڈسٹری کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. صارفین بھی پریشانی میں مبتلا رہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، جو معلومات اور سماجی رابطوں کا اہم ذریعہ بھی ہے، آج بھی لاکھوں صارفین کی پہنچ سے باہر ہے. ملک میں سیاسی بدامنی اور سیکیورٹی کے سنگین مسائل کے باوجود پاکستان نے 23ویں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی کامیاب میزبانی کی. کانفرنس میں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کی شرکت ایک اہم سفارتی لمحہ تھی. ستمبر میں IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دی، جس کے بعد اقتصادی ترقی کی رفتار میں مثبت پیش رفت دیکھنے میں آئی. اسٹاک مارکیٹ نے نئے ریکارڈ بنائے اور دنیا کی دوسری بہترین مارکیٹ قرار دی گئی.
جی تو اس پیکج میں آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ اس ملک میں ہوتا رہا. شاہد خاقان عباسی صاحب کو ویلکم کریں گے ہم. بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا. یہ کہیے گا سب سے پہلا سوال ڈیموکریسی سے ہی متعلق آپ سے کریں گے, پھر اس کے بعد تو ڈیٹیل میں تھوڑی تھوڑی بات ہوگی ہر ایشو پر. ڈیموکریسی اس سال آپ نے اسٹرینتھن ہوتے ہوئے دیکھی یا مزید سیاسی لوگوں نے اپنا ٹرف دے دیا کسی کو؟ کیا کہتا ہے آپ کا تجزیہ؟ نہیں دیکھیں, ڈیموکریسی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہو رہی ہے. آپ الیکشن کا پورا پروسیس دیکھ لیں, اس کے بعد جو قانون بنے ہیں, جو آئینی ترمیم ہوئی ہے, جو پارلیمان کے اندر ایک انتشار ہے, جو ملک کے اندر سیاسی انتشار ہے, تو نہ جمہوری قدریں رہی ہیں نہ پارلیمانی قدریں رہی ہیں. اور ابھی آپ نے جو سارا پیکج دیا ہے, اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو کوئی مثبت بات آپ کو نہیں ملے گی. اس کو سزا ہو گئی, ایک آدمی کو ہم نے 50 سال پہلے سزا دی تھی, وہ غلط دی تھی, ان کو تو پھانسی لگ گئی, لیکن آج تک ہم کہہ رہے ہیں بڑی غلط سزا دی تھی. سبق ہم نے کو حاصل نہیں کیا. قانون ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہے, آئین کی بالادستی نہیں ہے, ہم نے فلانے کو سزا دے دی. تو یہ ساری منفی باتیں ہیں جو ہم نے اس سال میں کی ہیں. جی اچھا یہ بتائیے گا, کل مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور ان سے بھی اسی پر بات ہو رہی تھی ہماری. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف, یہ تینوں ہی اس سسٹم سے متاثرہ بھی ہیں اپنے اپنے وقت میں, اور تینوں ہی اس سسٹم کی اگر دیکھا جائے کہیں سم وے اور دی ادر بینیفیشری بھی رہی ہیں. تو آپ یہ ریئلائزیشن 2024 میں دیکھیے آپ نے, 2025 میں کوئی مختلف پلان آف ایکشن نظر آئے گا کہ بھئی ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ ہم آپس میں لڑکے ان کو مزید ایگریویٹ کر دیتے ہیں, اور جو روٹ کاز ہے اس کی ہم نشاندہی, ہمیں پتہ بھی ہے کہ کیا ہے روٹ کاز, ہم اس کے حل کی طرف نہیں جاتے ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے؟ ڈیموکریسی کو وہ لوگ مضبوط کرتے ہیں جو اقتدار کی ہوس میں نہ ہو, جو اقتدار کی لالچ میں نہ ہو, جو اصولوں پر سودا نہ کریں, جو اپنا ضمیر نہ بیچیں, وہ لوگ ڈیموکریسی کو مضبوط کرتے ہیں. ہماری تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی صرف ایک خواہش ہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے, اور آج یہ ان کی خوش قسمتی ہے اور ملک کی بدقسمتی ہے کہ سب کے پاس اقتدار ہے. پی ایم ایل این کے پاس بھی اقتدار ہے, پیپلز پارٹی کے پاس بھی اقتدار ہے, پی ٹی آئی کے پاس بھی اقتدار ہے. اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو کام کیوں نہیں کیا؟ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. آج نہ حکومت پارلیمان کی قدر کرتی ہے, نہ اپوزیشن کرتی ہے, نہ جمہوری قدریں بڑی ہیں, اور نہ ان کے بڑھنے کا کوئی امکان ہے. جی اچھا ایک اور چیز کہتے ہیں کہ بھئی عوام کے پاس ایک ہی اختیار ہے, ووٹ کا حق ہے عوام کے پاس, اور 5 سال بعد یہ اختیار ان کو ملتا ہے, اور ووٹ کے ذریعے ملکوں میں اگر آپ پیسفل ریولوشن کی بات کریں تو وہ آ جاتے ہیں, لوگ اپنی جو بھی جماعت جس کو لانا چاہتے ہیں پاور میں اس کو لے آتے ہیں. تو اب پاکستان میں تو الیکشن ہی بہت ڈاؤٹ فل ہے, اور یہ پچھلا الیکشن جو ہوا 8 فروری کا یہ تو بہت ہی زیادہ اس پر شکوک و شبہات اٹھتے ہیں. تو راستہ کیا ہے عوام کے پاس؟ اگر کوئی وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, کسی بھی جماعت کے حق میں وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں, تو راستہ تو عوام کا بند ہو گیا نا. تو جب ایک صحیح چینل, ایک صحیح راستہ بند ہو گیا, تو پھر یہ جو انتشار کی طرف صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, کیا یہ عوامل کار فرما نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں, جمہوریت کی بنیاد جو ہے وہ ایک شفاف الیکشن ہوتے ہیں, کیونکہ وہ عوام کی رائے ہوتی ہے. اگر آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے, آپ یہ سمجھیں گے اس ملک کے عوام غلط ہیں, ان کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے, الیکشن چوری کر لیں, پھر جمہوریت تو نہیں آئے گی, پھر تو ملک کے اندر انتشار ہوگا. عوام کی رائے کا احترام نہ کرنا یہ میری سمجھ سے باہر ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں ایک چیز مسلسل رہی ہے پچھلے 77 سال میں, کہ ہم نے کسی الیکشن میں بھی عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا, بلکہ پاکستان بننے کے 25 سال بعد جو بنیادی وجہ مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کی تھی,
وہ بھی ایک الیکشن کے رزلٹ کو قبول نہ کرنے سے تھی. ہم آج بھی اسی ڈگر پر قائم ہیں. اب مجھے جو خطرہ ہے کہ اگر فیصلہ ملک کے معاملات کا پولنگ اسٹیشن پر نہیں ہوگا, آپ اس کا احترام نہیں کریں گے, اس کو مینیپولیٹ کریں گے, مینڈیٹ چوری ہوگا, فارم 47 کی حکومتیں آئیں گی, تو پھر شاید یہ فیصلے جو ہیں سڑک پر ہوں. وہ جو فیصلے سڑک پر ہوتے ہیں اس سے ہمیشہ ملک کا عوام کا نقصان ہی ہوتا ہے, لیکن جب کوئی اور راستہ نہ رہے تو پھر وہ ایک راستہ رہ جاتا ہے. نہیں تو آپ اس معاملے کو مزید یعنی آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, صورتحال مزید تشویش, کیونکہ دیکھیں اسی سے جڑا پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے جڑا ہوا ہی معیشت کا معاملہ ہے نا. جبھی تو ہماری معیشت بھی نہیں سنبھل پا رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معیشت کو لے کر بھی کوئی خاص پازیٹیو لوگوں کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اسٹیبلٹی آئے گی اور ان کی حالات بہتر ہوں گے. جی بالکل, آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ جس ملک میں سیاسی انتشار ہوگا, عدم استحکام ہوگا, اس کی معیشت نہیں بڑھ سکتی. یہ بڑی بیسک بات ہے, اس میں کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے, یہ بڑی بنیادی بات ہے. اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں جو اس سال نوبل پرائز جن لوگوں کو ملا اکنامکس کا, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی بات کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا, کانسٹیٹیوشن کی پرواہ نہیں ہوگی, وہ ملک ترقی نہیں کرتے. یہی کیفیت ہماری ہے, لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو شاہ صاحب بھی ہے, لیکن وہ دیکھیں حکومتوں کے دعوے بھی اپنی جگہ ہے نا کہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئے جی انفلیشن, اور آپ یہ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھتے ہیں ہم تو اس کی بریکنگ نیوز ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ تجزیے بھی لے رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں بتایا جاتا ہے بھائی خوشائند ہے, یہ تو بہت زیادہ معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے, اسی لیے اسٹاک ایکسچینج بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ پرسیپشن تو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پرسیپشن اور ہوتا ہے نا, پرسیپشن کو لوگ قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے حالات جب دیکھتے ہیں تو ان کے حالات تو بدتر ہو گئے ہیں. آپ حکومت نے کون سی ایسا عمل کیا ہے, کون سی ایسی پالیسی لائی ہے جس سے ملک میں انفلیشن کم ہوئی ہے؟ یہ سارا دار و مدار دنیا میں تیل کی قیمتیں کموڈٹی پرائسز سے ہے. وہ نیچے جائیں گی تو آپ کے ملک میں انفلیشن تھوڑی کم ہو جائے گی, اوپر جائیں گی کہ ہم ہر چیز امپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہمارا زیادہ تعلق کموڈٹی پرائسنگ سے ہے. حکومت کی کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے, اور یہ تاثر دینا کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں یہ بالکل غلط ہے. قیمتوں کی جو بڑھنے کی شرح ہے اس میں کمی آئی ہے, اور یہ انٹرنیشنل پرائسز سے لنکڈ ہے. جو اسٹاک ایکسچینج کی بات ہے اس کو ذرا حکومت بڑے غور سے دیکھے یہ کیوں ہو رہا ہے. کیا کمپنیز کی پرفارمنس بہتر ہو گئی ہے؟ کیا ملک کے اندر گروتھ آئی ہے؟ کیا ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑی ہے؟ یہ بنیادی باتیں جو آپ نے دیکھنی ہے. اسٹاک ایکسچینج جو آج بڑھ رہی ہے, ایک تو چونکہ ریئل ٹرمز میں اس کی قیمت بہت گر گئی تھی, تھوڑی کریکشن تو ہوگی, لیکن میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب دنیا پاکستان میں کوئی اور انویسٹمنٹ نہیں رہے گی تو لوگ دیکھیں گے کہ ایک چیز بڑھ رہی ہے. اور یہ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کو ماضی میں بھی بہت مینیپولیٹ کیا گیا ہے. بس مجھے خطرہ ہے کہ اس دفعہ بھی مینیپولیشن کا ہی اثر نہ ہو. لیکن آپ کو ملک کی ترقی میں آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں. کیا ہماری گروتھ ہوئی ہے؟ نمبر ایک, جی ڈی پی گروتھ ہوگی تو ملک بڑھے گا آگے. اور کیا جابز کریٹ ہوئے ہیں؟ کیا انویسٹمنٹ بڑی ہے؟ یہ تینوں چیزیں ان کا جواب نفی میں ہے. اور وہ جو آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو پہلے کوارٹر کی گروتھ 0.92% ہے. جی جی, اس پہ کیسے ہاں اکنامک ایکٹیویٹی کیسے چلے گی؟ صحیح بجا تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اکنامک ایکٹیویٹی کیسے چلے گی؟ ہاں گروتھ جب نہیں ہوگی تو لوگوں کو امپلائمنٹ کیسے جنریٹ. اچھا, یہ جو ریاست کے لیے کچھ بھی نہیں, سیاست کو قربان کر دیا, اس میں کتنی کامیابی ملی نون لیگ کو؟ اور کیا یہ ایکنالجمنٹ بانی پی ٹی آئی جس بھی طریقے سے انہوں نے یہ بیان دیا, لیکن خیر یہ آیا نیوز میں بیان کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے دیوالیہ ہونے سے ایٹ لیسٹ بچا لیا انہوں نے, لیکن یہ ٹیمپریری ہے, فار دا ٹائم بینگ ہے یہ. تو کیا اس میں ایٹ لیسٹ سکسیس ملی نون لیگ کو جب انہوں نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا اس ریاست کے لیے؟ جی اس میں سکسیس مل سکتی ہے کہ ایک دفعہ پھر اگر ریاست کے لیے اپنی سیاست قربان کر دیں
اور استعفیٰ دے دیں تو یقیناً ملک کا بھلا ہوگا. تو وہ یہ جو فارمولہ چونکہ کامیاب فارمولہ تھا ان کے بقول، تو میرا خیال ایک دفعہ پھر کامیاب کر دے اس کو، اسی فارمولے کو آزما لے تو شاید ملک ٹھیک ہو جائے. جی استعفیٰ دے، گھر جائیں، ایک دفعہ پھر عوام کو اپنا فیصلے کا موقع دیں، الیکشن میں انٹرفیئر مت کریں تو شاید ملک آگے بڑھ سکے. اچھا شاہد خاقان بھائی صاحب یہ کہیے گا، ایک اداروں کی مضبوطی بھی ظاہر ہے ایک بڑا اس کا پارٹ ہے نا، کہ ادارے مضبوط ہوں گے، انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے، لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سٹنگ چیف جسٹس کے بارے میں بھی بڑے بیانات دیے جاتے ہیں، اور جانے والے کے بارے میں تو آپ چھوڑ ہی دیں نا، جن القابات سے نوازا جاتا ہے. ثاقب نثار کے بارے میں جیسے ابھی سعد رفیق صاحب نے کہا کہ ان کی ملی بھگت سے اور پھر اس وقت کے آرمی تو مجھے جو جیل بھیجا گیا، پھر دیگر یہ ایک بڑی ایونٹس ہے سارے آپ کے سامنے ہیں، آپ بھی متاثر ہیں اس سارے معاملات کو لے کر، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ جو کرنٹ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں مقتدرہ یعنی دوز پیپل who are at the helm of affairs who are calling the shots، ان کی اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے یا ان کے اجازت سے ہو رہا ہے؟ یہ اختیار کس کے پاس ہے اس مذاکرات کا کوئی حتمی اگر نتیجہ نکلتا ہے تو؟ دیکھیں، جب آپ آئین کو ایک کاغذ کی کتاب سمجھیں گے پھر ملک کے ادارے کمزور ہوں گے، چاہے کوئی ادارہ بھی ہو. کوئی اگر یہ سمجھتا ہو کہ کوئی ادارہ بھی مضبوط ہوتا ہے آئین توڑنے سے، یہ بہت خام خیالی ہے. ابھی جو ترمیم ہوئی ہے اس سے ہم نے مکمل طور پہ جو آئین کی روح ہے اس کو بدل دیا ہے، جو آئین کا مقصد تھا وہ بدل دیا ہے، اور اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں بغیر پڑھے ترامیم جس ملک میں پاس ہوتی ہوں، وہاں آپ کیا توقع رکھیں گے کہ کون سے سیاسی عدم استحکام آئے گا، کون سی گروتھ ہوگی، کیسے ملک آگے چلے گا. یہ دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ آگے مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات کس مقصد کے لیے ہو رہے ہیں یہ بڑا اہم ہے. پہلے ذرا پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ آپ کے مذاکرات کا ایجنڈا ہے کیا، کیونکہ اپوزیشن اور حکومت کے جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ پارلیمان کے فلور پہ ہوتے ہیں. ان کو پاکستان کے عوام نے اس لیے منتخب نہیں کیا کہ آپ بند کمروں میں بیٹھ کر اپنے مفاد کی بات کریں. اپوزیشن حکومت کا مقصد ہوتا ہے کہ پارلیمان کے فلور پر ملک کے عوام کی، ملک کے مفاد کی بات کی جائے. تو ہم تو کھلم کھلا تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے باتوں کو، اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس میں ایک ہی ہفتے کی ڈیٹ سیٹ ہوتی ہیں. یہ بڑی خام خیالی ہے اور یہ ناکامی کا راستہ ہے. اچھا ایک اور چیز، خواجہ آصف صاحب اور دیگر رہنما بھی یہ بیان دے رہے ہیں کہ بھئی خواجہ آصف نے ایسے کہا کہ 15 دن میں کیا ایسی تبدیلی آئی ہے کہ مذاکرات کی طرف بانی پیچھے آ رہے ہیں، اپنے مطالبات سے ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں. پھر دوسری طرف وہ جو انٹرنیشنل پریشر کی بات کرتے ہیں کہ ایبسلوٹلی ناٹ کہنے والے ایبسلوٹلی یس کہنے پر اتر آئے ہیں، اور وہ جو ہماری آزادی اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں، یہ سارا نریٹو ختم ہو رہا ہے. تو یہ وہی ویشس سرکل چل رہا ہے جو آپ نے دیکھا، آپ نے تو خود ایکسپیرینس کیا یہ کہ انقلابی ہونے کا نعرہ لگانا، مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی، یہ وہی سب کچھ چل رہا ہے. اور انٹرنیشنل پریشر پر بھی تھوڑا سا اپنا تجزیہ دیجیے گا. دیکھیں، یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، ہر سیاستدان کرتا ہے، ایک دوسرے پر پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، لیکن آج ان سے کچھ ملے گا نہیں. آج عوام جو ہیں وہ صرف اپنی فلاح چاہتے ہیں، ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ سننا نہیں چاہتے. تو آپ کبھی اپنے آپ کو ہم امریکہ سے جوڑ لیتے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہوگا، وہاں تبدیلی آ جائے گی تو یہاں تبدیلی آ جائے گی. ایسے ہوتا نہیں ہے. لیکن آج ہم پہ میری یہ رائے ہے کہ آپ پہ دباؤ آئے گا. آپ اگر کمزور ہوں گے، آپ کے ملک دباؤ یعنی کیا آئے گا کہ یعنی خان صاحب کو رہا کر، وہ جو رچرڈ گرینل کا بیان ہے ویسا دباؤ آئے گا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، آپ کے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے ملک پر دباؤ ڈالنے کے لیے. صحیح. آپ کے معاملات پر آپ کی جو کیپیبلٹی ہے، ہم ایک اسلامی ملک ہیں، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں، ہماری پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے. ان چیزوں کو دنیا تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور وہ ہر موقع استعمال کرے گی آپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے. تو اس لیے ہمیں اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہم اس دباؤ کا مقابلہ کر سکیں. یہ دباؤ
ایک انتشار شدہ ملک نہیں کر سکتا. آپ کو ایک قوم کے طور پر ان معاملات کا مقابلہ کرنا ہوگا. ابھی دیکھ لیں مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہوا ہے, ایران کے ساتھ کیا ہوا. تو اس کے بعد جس کو دنیا میں تھریٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ پاکستان ہی ہے. شام کی صورتحال دیکھیں, بنگلہ دیش کی صورتحال, سری لنکا کی صورتحال آپ میں دیکھیں. جی یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے. اب دو تین چیزیں اور آپ سے پوچھنی ہیں جلدی جلدی. ایک تو یہ جو ابھی ملٹری کورٹس میں جو سزائیں ہوئی ہیں لوگوں کو, اس پر ای یو کی طرف سے بہت تشویش کا اظہار کیا گیا. نہ صرف ای یو بلکہ برطانیہ کی طرف سے بھی یہ معاملہ آیا سامنے, پھر یو ایس کی طرف سے بھی اسپوکس پرسن نے یہ کہا کہ بھئی آپ سگنیٹری ہیں اور آپ کا جی ایس پی پلس سٹیٹس کے بارے میں ای یو نے بات کی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں, آپ جو عمل بھی کرتے ہیں, اسپیشلی جہاں پر آپ کے جو شہری ہیں ان کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہو, اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے قانون میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر فوجی تنصیبات پر کوئی سویلین حملہ آور ہو اس کو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائی کر سکتے ہیں, لیکن سول کورٹ میں بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے. بلکہ مئی 9 کے واقعے میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کی ٹرائل سول کورٹ میں ہوئی ہے. اگر ہم یہ ٹرائل سول کورٹ میں رکھتے جہاں پر ٹرانسپیرنسی بھی ہے, جہاں پر قانون کا اطلاق بھی ہوتا ہے, پھر دنیا کو موقع نہ ملتا. تو ہم نے یہ خود ایک موقع مہیا کر دیا ہے دوسرے ممالک کو اپنے مقاصد. میں نے کہا نا کہ جب آپ کا گھر کمزور ہوگا, اس کے اندر کوئی کمی ہوگی, تو پھر دنیا استعمال کرے گی آپ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے. وہ معاشی دباؤ بھی ہوگا, وہ اور قسم کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا, آئین کے مطابق اور جمہوری اور پارلیمانی قدروں کے مطابق کرنا ہوگا. جی اچھا, شاہد خاقان صاحب, آپ کا تجربہ بہت وسیع ہے اس پالیٹکس میں, اور فورسی بھی آپ یقینی طور پہ کر سکتے ہیں کچھ معاملات کو لے کر. دو تین چیزیں. پہلی چیز یہ, کیا بانی پی ٹی آئی آپ کو اس سال جیل سے باہر نظر آ رہے ہیں, پالیٹکس کرتے نظر آ رہے ہیں؟ جی, بانی پی ٹی آئی اگر یہ شرط ہٹا دیں کہ ہر معاملہ جو ہے میری رہائی سے منسلک ہے تو وہ باہر آ سکتے ہیں. اگر ان کی مکمل سوچ ان کی جماعت کی یہ ہوگی کہ عمران خان کو رہا کرو, اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ جیل میں گئے ہیں, سیاسی لوگ, وزیر اعظم بھی گئے ہیں, ہر قسم کے لوگ گئے ہیں, تو جیل کوئی ایسی قیامت نہیں ہوتی. سب غلط گئے ہیں, اس سے پہلے جتنے گئے ہیں سب غلط گئے ہیں, اور وقت نے ثابت کیا. آپ نے دیکھ لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی, بالکل, اور آج ملک کا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ جی وہ غلط پھانسی لگی تھی. اس لیے ہم تو اسے سبق حاصل نہیں کرتے, لیکن جو لوگ جیل جاتے ہیں اگر وہ ملک کے بڑے مقصد کو سامنے رکھیں, اس انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کریں, تو جو ذاتی ریلیف وہ چاہتے ہیں وہ بھی ان کو وہاں سے مل. یعنی میاں صاحب نے he has missed the bus at that time جب ان کو جیل میں رکھا گیا. خیر, اچھا یہ بھی کہیے گا کہ کیا آپ کو اس سال کوئی مڈ ٹرم الیکشن کا امکان نظر آ رہا ہے, کتنے % ہے اگر, اور کیا کوئی نیشنل گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے, اس کے امکانات کتنے ہیں؟ دونوں چیزیں دیکھیں. جو الیکشنز ہیں, میرا نہیں خیال الیکشنز ہوں گے, کیونکہ الیکشنز کسی بات کا حل نہیں ہے, اور اگر ہم نے ایک الیکشن کے رزلٹ کو قبول نہیں کیا تو دوسرے الیکشن کے رزلٹ کو کیسے قبول کریں گے؟ ہم اس کو نہیں مانیں گے تو یہ کیسے مانیں گے؟ دوسری بات جو ہے کہ نیشنل گورنمنٹ, جو آپ نے نیشنل گورنمنٹ کی بات کی ہے, جی میری نظر میں مسئلہ نیشنل گورنمنٹ کا نہیں ہے. مسئلہ مل کر بیٹھ کر ملک کے لیے ایجنڈا طے کرنے کا ہے. آج کسی جماعت میں صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے معاملات کو طے کر سکے, اس لیے سب کو بیٹھنا ہوگا. اس کے اندر فوج بھی شامل ہو, اس کے اندر جوڈیشری بھی شامل ہو, اور سب سارے. اور یہ ایک اور بات, میاں صاحب, ہاں میاں صاحب آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے, یا اسی طریقے سے خاموشی سکوت طاری ہوگا میاں صاحب کے اوپر, اور وہ صرف آپ کو نظر آئیں گے کہ مری جا رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ ایجنڈا طے کر کے ایک یونٹی گورنمنٹ بنائیں, جو بندر بانٹ نہ ہو وزارتوں کی, اہل لوگوں کو وہاں پر لائیں تاکہ وہ اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کر سکیں. صحیح. میاں صاحب کا اپنا فیصلہ ہے. میاں صاحب کی حکومت, جماعت جو ہے وہ آج وفاق میں بھی حکومت میں ہے اور صوبے میں بھی حکومت میں ہے. وہ بولیں یا نہ بولیں, اس ملک کے معاملات کی ذمہ داری ان پر ہی آئے گی. پرانے رفیق سے اپنے کوئی بات ہوتی ہے؟ آپ تو ان کے وزیر اعظم تھے اور بڑے قریبی بھی تھے, تو کوئی بات چیت ہوتی ہے؟ ابھی کچھ ہوا ہے ریسنٹ پاس میں؟
نہیں وہ میرے 35 سال سے تعلق تھا، ذاتی تعلق قائم رہنے چاہیے. میرا ہمیشہ ایک اصول اس رشتے میں رہا ہے کہ اگر وہ یاد کریں گے تو میں حاضر ہوں. اچھا، میں نے حاضر کبھی اس سے یعنی پہلے خود انیشیٹ نہیں کیا. حاضر یعنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں دوبارہ نون لیگ میں جانے کا حاضر اس طرح، یا پھر ایک اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں؟ نہیں وہ بات تو ختم ہو گئی نا. اچھا، وہ ختم. وہ تو انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک ذاتی رشتہ ہے. ذاتی 35 سال میں محیط ہے، مجھے اس کا بڑا اور آپ اپنی جماعت کو کہاں دیکھ رہے ہیں اس لیکن سال؟ یہ جی انشاءاللہ ہم نے ایک جماعت بنائی ہے جس میں اندر کیپیسٹی بھی ہے. ہم اس کو گراس روٹ سطح پر منظم کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک جماعت ہوگی جو اگلے الیکشن میں حصہ لے گی اور انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کے سامنے ایک بہتر سوچ، ایک بہتر لوگ، ایک بہتر گروپ ہو جو ملک اور عوام کی بات کر سکے، اقتدار کی بات صرف نہ کرے، اور ایک چوائس دے پاکستان کے عوام کو کہ آج آپ کے سامنے تین جماعتیں ہیں جو سب حکومت میں ہیں اور کچھ نہیں کر پائیں. صحیح، بہت شکریہ سینئر سیاستدان شاہد خاقان عباسی، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی مختصر وقت میں کمپریہنسو گفتگو کی اور ساری پکچر ہمارے سامنے رکھ دی. اب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد تھیم ہماری کچھ یہی ہے کہ یہ گزرا ہوا سال کیسا رہا، تو اسی کو لے کر ہم مختلف ٹاپکس بھی اس شو کا حصہ بنائیں گے. کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے رائز اینڈ شائن. ویلکم بیک. رائز اینڈ شائن میں ہم نے اس سے پہلے بریک میں جانے سے پہلے بات کی کہ پاکستان میں کیسا رہا سال 2024 اور پالیٹکس پر زیادہ فوکس ہمارا رہا. اب ذرا بین الاقوامی دنیا کی ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی کیا کیا ایونٹس ہوئے اور ان ایونٹس کی اہمیت کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ہمارے خطے پر، ہمارے ملک پر یا ہمارے نیبرز پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، پوری دنیا پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو ایک رپورٹ ہم نے تیار کیا ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوں گے. رپورٹ پہلے دیکھیے. مشرق وسطی سے امریکہ تک 2024 کے مثبت اور منفی پہلو کیا رہے؟ کون سے اہم عالمی واقعات رونما ہوئے جو برسوں یاد رہیں گے؟ رخصت ہوتے سال کے انٹرنیشنل ایونٹس کی ایک جھلک. رواں سال میڈیا، جمہوریت اور دنیا کے سیاسی حالات کے لیے سب سے اہم ایونٹ امریکہ کے صدارتی انتخابات تھے. کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن ٹرمپ نے سیاسی تجزیہ کاروں کی اکثریت کو سرپرائز دیتے ہوئے ڈیموکریٹک امیدوار کو واضح فرق سے شکست دے دی اور امریکہ کے نو منتخب صدر بن گئے. سال 2024 میں مشرق وسطی میں رونما ہونے والا ایک اور اہم واقعہ شامی صدر بشار الاسد کی 24 سالہ حکومت کا خاتمہ تھا. سال 2024 میں حماس کو بھی دو بڑے دھچکے پہنچے. ایک 31 جولائی کو ہونے والی اسماعیل ہنیہ کی شہادت، دوسرا اس کے 6 روز بعد یحییٰ سنوار کی شہادت کا واقعہ. دونوں واقعات نے عالمی منظرنامے پر اثرات مرتب کیے. 27 ستمبر 2024 کو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ اہم میٹنگ کے دوران شہید کر دیے گئے. حسن نصر اللہ نے اس تنظیم کو لبنان میں ایک طاقتور سیاسی اور فوجی قوت میں بدل دیا تھا. سال 2023 میں شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت 2024 میں بھی جاری رہی، جس سے 46,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادتوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے. یہ جنگ جارحیت اور درندگی کی بدترین مثال ہے. ڈھاکہ سے شروع ہونے والا طلبہ احتجاج ملک کی صورت اختیار کر گیا، جس کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد ملک چھوڑ کر بھارت فرار ہو گئیں اور یوں ان کے 15 سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہوا. رواں سال ایک اور غیر معمولی واقعہ جنوبی کوریا میں لگنے والا مارشل لاء تھا. جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے 3 دسمبر کو شمالی کوریا کے جارحانہ اقدامات اور ریاست مخالف عناصر سے بچانے کا جواز پیش کرتے ہوئے ملک میں مارشل لاء لگایا، جو محض 6 گھنٹے ہی چل سکا، مگر اس کے اثرات خاصی طویل مدتی ہیں. جی، یہ رپورٹ آپ نے دیکھی. بڑے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں انٹرنیشنلی، تو ان ایونٹس پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق سفیر ہیں، بڑا وسیع تجربہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے ہم یو ایس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یو ایس سب سے پاورفل ملک اور جس طرح ہمارے جیسے ممالک پر، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز اور اس خطے پر، مشرق وسطیٰ پر اثر انداز یہ ہوتا ہے، وہ سب کے سامنے ہی ہے. یو ایس میں جو الیکشنز ہوئے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے. آپ نے کیا دیکھا
ایک نیشنلسٹک اپروچ کو آپ نے پروان چڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ جو آل انکلوسیو کی ایک پوری دنیا میں ایک مائنڈ سیٹ تھا وہ کم ہوتے، اس کا رجحان کم ہوتے دیکھا، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن نکال پائے؟ سب سے بڑا تو یہی ایونٹ ہے سال کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ الیکشن لڑ کے واپس آ گئے، اور وہ غمازی کرتا ہے اس بات کی کہ دنیا میں رائٹ ونگ پاپولزم بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے پولیٹکس میں۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی جو وائٹ پاپولیشن 61% ہے اس کی وجہ سے، اور ٹرمپ کے جو ایک اپنا ریٹرک تھا اس کی وجہ سے امریکن افراد نے، امریکن آبادی نے سوچا کہ وہ ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ بہرحال وہ ہر ملک کا اپنا حق ہے۔ اسی طرح یورپ میں 80 ممالک میں الیکشن ہوئے اس سال، اور ان 80 ممالک میں خاص طور پر یورپین ممالک میں زیادہ تر رائٹ ونگ پاپولزم، جس کا مطلب یہ ہے کہ نفرتیں بڑھیں گی اور پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھے گی، ڈسکریمنیشن بڑھے گی، اسلامو فوبیا کا رکتا ہوا رجحان نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک تو اس بات پر یہ کر لیتے ہیں۔ باقی آپ کے رپورٹ میں بڑی چیدہ باتیں ہوئی ہیں دنیا کے منظر نامے پر۔ اچھا ون بائی ون چلتے ہیں، اس یو ایس الیکشن کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ یو ایس الیکشنز کے بعد آپ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اب وہ اقتدار سنبھال لیں گے باقاعدہ طور پر، تو آپ پالیسی شفٹ دیکھیں گے؟ کیونکہ دیکھیں بڑا یہاں پر بھی ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے نا کہ ہم بھی ایک بلاک کی طرف جانے کی کا سوچتے ہیں، پھر ہمیں سینکشنز روک لیتی ہیں، رشیا چائنا کے ہمارے تعلقات اور یہ بلاک جو بن رہا تھا اس پر یہ اثر انداز ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن؟ ہے یہ پورا کمپٹیشن۔ دیکھیں امریکہ کا اگر ہمیں یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی تو ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو آنے کے ساتھ بتا دیا ہے کہ جو ٹیرف کو لگائیں گے اور جو چائنیز مصنوعات کا وہ کریں گے وہاں احاطہ کریں گے اور اس پہ پابندیاں لگائیں گے، تو وہ تو ایک کمپٹیشن کا سلسلہ ہے، لیکن عسکری لحاظ سے بھی کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ چائنا اور رشیا مل کے اپنی فضاؤں میں، ہواؤں میں، خلاؤں میں اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں، جو کہ امریکہ اس سے تھریٹن فیل کرتا ہے اسے۔ اور لیکن کیونکہ ظاہراً تو صرف یہ کنٹینمنٹ اکنامک بڑھاوے کی طرف ہے، بی آر آئی کی طرف ہے، سی پیک کی طرف ہے، تو اس لحاظ سے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ جب ایسا ہوگا تو بلاکس کی پالیٹکس آ جاتی ہے۔ ایسا ہوگا کہ وہ کنٹریز جو ایس سی او میں شامل ہیں، وہ کنٹریز جو ای سی او میں شامل ہیں، پاکستان سر فہرست، آپ نے دیکھا کہ کتنا کامیاب ہم نے ایس سی او کا ایک یہاں سبمٹ کروایا، تو وہ تمام آٹومیٹکلی اس کا اثر پڑے گا۔ اور جب سینکشن ہمارے جیسے ملک پر لگیں گے، ہماری ابھی موجودہ 4 کمپنیاں آنے والے دنوں میں جس حساب سے جس ترتیب سے وہ چل رہے ہیں، ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ جمیل صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں پہلے تو افغان وار تھی تو یو ایس کے انٹرسٹ ہمارے ساتھ تھے، اب یہ کہا جاتا ہے کچھ تجزیہ کاروں کی طرف سے کہ ہم ایرریلیونٹ ہو گئے ہیں یو ایس کے لیے، اس طریقے سے ہماری امپورٹنس نہیں ہے۔ تو اگر یہاں ممکنہ طور پر کوئی ڈکٹیشن یو ایس کی طرف سے آتی ہے تو ہم سے کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں؟ نیوکلیئر پاور کی بھی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی ہمارے وزراء بیانات دے رہے ہیں کہ کوئی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے۔ میزائل سسٹم کا آپ نے دیکھا کہ اس پر جو ہمیں پابندیاں لگی ہمارے اوپر، تو اس تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، ہم نے بہت دفعہ کہا کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمارے کشکول کی بھی باتیں ہوتی رہی اور یہ بھی باتیں ہوتی رہی کہ ہم لون بھی نہیں لیں گے، لیکن یہ ممالک جس نہج پر پہنچ جاتے ہیں، ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے، 90% بڑھ گیا ہے، جبکہ ہمارا ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 کا ہے، جی ڈی پی ریشو 60% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جتنا کماتے ہیں، جی ڈی پی جتنی آپ کی ہے اس کا 90% جو ہے آپ وہ قرض میں دیتے ہیں۔ تو جب آپ اتنی مقروض ہوں تو آپ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں امریکہ کے، یعنی امریکہ کا انفلوئنس ورلڈ بینک پہ ہے، آئی ایم ایف پہ ہے، باقی پر ہے۔ تو جب وہ پھندا تنگ کرنا چاہے تو کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے سینکشن کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اب آپ کی بات کہ کیا وہ ڈکٹیشن دیں، تو اس ڈکٹیشن کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہم اس سے کس طرح جان چھڑائیں گے۔ بالکل مل سکتی ہے ڈکٹیشن، اور جس طریقے سے جیو پولیٹیکل۔ اچھا یہ کہیے گا کہ کیا یہ جو یو ایس اور رشیا کی کانفرنٹیشن ہم نے دیکھا یوکرین کے معاملے کو لے کر اور دیگر معاملات پر بھی، یہ کچھ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ذرا سے مائلڈ سے آ رہے ہیں؟ اور پھر اسرائیل اور اس کے معاملے پر بھی بات کی رہے گا، ایران اسرائیل، اور پھر کیا یو ایس کا اسی طریقے سے بیکنگ رہے گی اسرائیل کو، یا پھر کوئی تبدیلی اس میں آنے والی ہے؟ جی ہاں، دونوں باتیں کر لیتے ہیں۔ پہلے اس کا عنوان
کہ یس یوکرین میں کچھ تھوڑا مدھم ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن کل جس طرح کا بیان آیا ہے، بلکہ پرسوں شب اور کل صبح کو جو بیان آیا ہے فارن منسٹر کی طرف سے اور پوٹن کی طرف سے رشیا کے، اس میں محسوس ہوتا ہے کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی جا رہی ہیں اس کانفلکٹ کو کم کرنے اور ختم کرنے کی، وہ اس وقت ان کو اب نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے رشیا کو۔ مثال کے طور پر پوٹن کہتے ہیں کہ 20 سال کی جو آپ نے آفر دی ہے کہ اس 20 سال کے لیے اس کو فریز کر دیا جائے کہ یوکرین نیٹو میں شامل نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیشہ کے لیے۔ اور دوسرا یورپین یونین کو کہتے ہیں کہ آپ بفر زون بنا لیں اور یورپین یونین کی جو ہے یورپ کنٹریز کے فوجوں کو ادھر ڈال دیں۔ رشیا کو یہ بھی وہ نہیں ہے، پہلے تو امید تھی، منظور نہیں ہے رشیا کو یہ پوٹن کو۔ تو اس لحاظ سے اب محسوس ہوتا ہے کہ جو کنڈیشن سامنے آ رہی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد زیادہ باتیں واضح ہو جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کمپین میں بھی، اپنے الیکشن کمپین میں بھی یہ اندیا دیا گیا تھا اپنے عوام کو کہ میں وہ جنگ ختم کرا دوں گا، تو اس میں مدم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رہا سوال آپ نے ایران کی بات کی، جی اسرائیلی جارحیت کی ظاہر بات کی جی اسرائیلی جارحیت میں آپ امریکن پالیسی کو سمجھ لیں۔ اسرائیل کی طرف آپ کے ناظرین کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، امریکن پالیسی اسرائیل کی طرف چینج نہیں ہوتی نظر آ رہی، کوئی بھی پارٹی آ جائے، کیونکہ وہ سپورٹ جو اسرائیل کو ہے وہ جاری و ساری نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 by 1 اور ٹرن بائی ٹرن اس میں آپ کا جواب بھی مل گیا کہ ہمیں کس طرح بچنا چاہیے۔ ایران کی باری اگلی ہے اور ہمیں من حاصل قوم اس بات کے لیے متحد ہونا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے، نہیں لگتا کہ ہم اس منظرنامے کے تحت زیادہ عرصے ویسٹ کے بلاک کو جاری رکھ سکیں گے، حالانکہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن جس طریقے سے ابھرتا منظرنامہ نظر آ رہا ہے، نئے راستے تلاش کر نئے بلاکس بننے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ جنوبی کوریا کا معاملہ، اس پر بھی بات کیجئے۔ وہ جو وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک ریزولوشن کے ذریعے انہوں نے عوامی نمائندگی کو دوبارہ بحال کیا، انہوں نے کہا کہ پبلک ریپرزنٹیٹو وہی ہوتے ہیں جو الیکٹ ہو کر آتے ہیں۔ پھر یہ جو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، یہ کیا عوامل کار فرما ہے اس میں؟ پھر اس گزشتہ سال میں نے سری لنکا میں بھی دیکھا، پھر شام میں یہ کچھ ہو گیا، تو ان پر بھی ذرا سی روشنی ڈالیے۔ نہیں، شام کا تو کنیکٹڈ معاملہ ہے اسرائیل سے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے نیتن یاہو نے کلیم کر لیا ہے کہ ہم نے پہلے ختم کیا یا ڈیکیپیٹیٹ لفظ انہوں نے استعمال کیا، حماس کو کیا، اس کے بعد حزب اللہ کو کیا، اس کی وجہ سے ان کو کامیابی ہوئی۔ سیریا میں تو انہوں نے سیریا کی کامیابی اسرائیل نے قبول کر لی ہے، اور مجھے معلوم ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، مجھے محرکات پتہ ہے کہ کن کن ممالک نے سپورٹ کیا جو یہ باغی قوتیں تھیں ان کو۔ تو اس میں ایک دوسرا منظرنامہ آ جاتا ہے، گلف کنٹریز کی اس میں سیاست آ جاتی ہے، اسرائیل کو فائدہ ہو گیا۔ ابراہیم اکارڈ آگے جا کے بڑھتا نظر آ رہا ہے، پھیلتا نظر آ رہا ہے، ہمیں بچنا چاہیے یا سنبھلنا چاہیے، جو بھی ہے تو وہ آگے جا کے ہوگا۔ اب آپ آ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش ہمارے لیے ایک بہت پازیٹیو، بہت مثبت ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یہ ان کی ہی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں ہراول دستے کا کام ادا کیا تھا، ان کے آبا و اجداد نے۔ تو وہ آپ 1906 میں قائد اعظم کے ساتھ یہ بنگالی رہنما کھڑے تھے، 1940 میں ریزولوشن پیش کرنے والے بنگالی رہنما تھے۔ تو آج کیا صورتحال ہے؟ کیا ہم ان سے قدم ملا رہے ہیں؟ انڈیا کا تسلط تھا، انڈیا وہاں کے محکموں میں بھی اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کرانے کے لیے اثر انداز ہوتا تھا۔ آج جو فیوریبل کنڈیشنز آئی ہیں، بڑے اچھے بیان ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، لیکن ہمارے قدم تھوڑی سی اور تیز کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ دونوں دونوں بھائی ممالک برادر ممالک اگر مل گئے دوبارہ آپس میں اور آگے بڑھے تو دنیا کی بہت بڑی قوت دوبارہ ابھر کے آئے گی۔ وہ جناح ڈے منا رہے ہیں، وہ پاکستان کا ترانہ بنگلہ دیش میں بجا رہے ہیں، تو میں اپنے قابرین سے اور اپنے پالیسی سازوں سے یہی کہوں گا کہ پیچھے نہ رہیں، قدم سے قدم ملائیں، ورنہ یہ اسپیس انڈیا دوبارہ لے لے گا۔ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، بہت سے ابھی سوالات اور ہیں، بہت سی ابھی ڈسکشن ہم نے کرنی تھی، لیکن وقت کی قلت ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا رائز اینڈ شائن پر اور عالمی پر اپنا تجزیہ پیش کیا۔ تو یہ جناب عالمی منظرنامہ جس طرف بڑھا ہے، اس کے کیا نتائج ممکنہ طور پر نکل سکتے ہیں، یہ آپ نے جان لیا۔ اب ایک بریک لینی ہے ہم نے، ہیڈ لائنز ہوں گی اور ہیڈ لائنز کے بعد واپس آئیں گے تو رائز اینڈ شائن کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے اوورسیز پاکستانیز سے بات کرنے کا، جرنی آف اوورسیز پاکستانیز میں۔
اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہیں تو ملک سے دور لیکن ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ہیومن رائٹس سعودی عرب دمام سے میں جوائن کیا ہے احسان اللہ بھٹی صاحب نے. بہت شکریہ احسان اللہ بھٹی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا, آپ ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں, تو سعودی عرب کی اگر ہم بات کریں تو وہ جو ایک ہیومن رائٹ جو سسٹم ہے وہاں پر ڈفرینٹ سسٹم ہے اور وہاں مختلف طریقے سے ہیومن رائٹس کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے, لیکن بہرحال وہ جو ڈیموکریسی کا سسٹم ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ہے. تو پہلے اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ کیا ہیومن رائٹس کی ویلیو ہے وہاں پر اور انٹرنیشنلی آپ کیسے کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے موقع دیا اور آپ گاہے بگاہے موقع دیتے رہتے ہیں اوورسیز کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. تو میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ملک کے اندر بھی الحمدللہ ہیومن رائٹس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. بہت ساری کمیٹیز ہیں اور کافی سارا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اس چیز کو توجہ دی جاتی ہے کہ ہیومن رائٹس کے بارے میں کوئی بھی کمپرومائز نہ کیا جائے اور تمام لوگوں کو ان کے رائٹس ملتے ہیں اور بہت پیسفل ماحول ہے. بلکہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ہر ایک کو موقع ملتا ہے اور ایکول جو ہے وہ جسٹس ملتا ہے, انصاف ملتا ہے, چاہے وہ تو سعودی ہے یا خارجی ہے, ایکسپیرٹ ہے, تو ان کو ایک جیسا جو ہے وہ قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے اور یہی ہیومن رائٹس کی سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ انصاف جو ہے وہ سب تک ایک جیسا پہنچے. جی اچھا, یہ بتائیے گا کہ اوورسیز پاکستانیز کے کانٹیکس میں اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں تو آپ کس طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو کہ سعودی عرب میں وہ کام بھی کریں اور ان کے بنیادی حقوق بھی سلب نہ کیا جائیں؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ملک میں قانون سب کے لیے موجود ہے اور بہت ساری ایسی سہولیات اور فیسلٹیز موجود ہیں, لیکن کچھ لوگ ہمارے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے ناواقف ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا یا قانون نہیں پڑھا ہوتا یا اس بارے میں آگاہی نہیں ہوتی. تو مین جو ہمارا کام ہے وہ ان کو انفارمیشن دینا ہے کہ یہاں پہ بھی یہ چیزیں موجود ہیں. تو اس حوالے سے مدد کی جاتی ہے اور قانون کے اندر رہ کے اور اس چیز کے اندر رہ کے جو ایک کوئی جس میں معاملہ ایسا قانون یا گورنمنٹ کے قوانین یا ان چیزوں کے اگینسٹ نہ ہو تو اس میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور پاک سعودیہ تعلقات جو کہ بڑے دوستانہ تعلقات ہیں, سعودی عرب ہماری مدد بھی کرتا رہا ہے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ویژن جو محمد بن سلمان کا ہے اس کی وجہ سے بڑی اکنامک ایکٹیویٹی اور بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, پوری دنیا کا فوکس وہاں ہے. کتنی اپرچونٹی ہے پاکستانیوں کے لیے آپ دیکھتے ہیں اور آپ کیسے پروموٹ کرتے ہیں پاکستانیز کو کہ آئیں وہاں پر جاب کے اصول کے لیے اور پھر پاکستان کی بھی اپنے ملک کی بھی سپورٹ کریں؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کی شروع سے بہت زیادہ دوستی رہی ہے اور ہمیشہ سے سعودی عرب نے پاکستان کے ہر مشکل حالات میں ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے, تعاون کیا ہے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. سب سے پہلے پہنچا ہے سعودیہ ہمیشہ سے اور پاکستان بھی اسی طرح سے. پاکستان نے بھی سعودیہ کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑا, جب بھی ان کو ضرورت پیش آئی ہے تو پاکستان نے ان کا ساتھ دیا ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ ابھی 2034 میں آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کپ سعودی عرب میں ہوگا اور یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں, بہت سارے مواقع آنے والے ہیں, بہت ساری اپرچونٹیز ہوں گی, ہر چیز میں موقع نکلیں گے, جابس ہوں گی, بزنس ہوگا. اور ویسے بھی ابھی اوورسیز کے لیے جیسے پاکستانی ہیں ایکسپیرٹ کے لیے یہاں پہ بہت اچھے قوانین ہیں کہ اگر کسی نے کوئی کمپنی کھولنی ہے کچھ بھی ایسا ہے تو اپنی کمپنی رجسٹر کروا سکتا ہے, آزادانہ کام کر سکتا ہے. بہت شکریہ احسان اللہ بھٹی صاحب, آپ نے رائزن شائن میں ہمیں وقت دیا, تمام سعودی عرب سے ہمیں جوائن کیا تھا. تو یہ جناب اوورسیز پاکستانیز ہمارے. ایک بریک لینا ہم نے, بریک کے بعد آتے ہیں اور رائزن شائن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے پارا چنار کی صورتحال کی اور اس کی وجہ سے خاص طور پر کراچی میں صورتحال بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے. اور ابھی اپڈیٹ تو یہ ہے کہ کراچی میں جو کچھ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں سے دھرنا ختم کر دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے, لیکن یہ کہ ابھی جو وہاں پارا چنار میں
جو معاہدہ ہو رہا ہے اس پر ابھی رضامندی تو ہو گئی ہے دونوں طرف سے، لیکن ابھی معاہدے پر دستخط ہونا باقی ہے. آج جرگہ دوبارہ ہوگا. بیرسٹر سیف یہ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی کوشش فریقین میں فائر بندی ہے اور ایک فریق نے معاہدے پر دستخط کر دیا، اور یہ کل کی اپڈیٹ یہ تھی کہ 1-2 دن کا وقت دیا ہے دوسرے فریق نے. تو اس معاہدے کے مطابق پہلے بنکرز کو مسمار کیا جائے گا، اسلحہ لیا جائے گا، حفاظتی تدابیر کے طور پر ابھی سڑک نہیں کھولی جا رہی ہے، اور یہ بڑی پوائنٹ آف کنسرن ہے لوگوں کے لیے. کرم میں کسی صورت دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس عزم کا اظہار تو کیا ہی جا رہا ہے. اور کراچی کی ہم نے صورتحال بتا دی، 3-4 دنوں سے دھرنوں کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے اور اس واقعے پر احتجاج کیا جا رہا ہے. پارا چنار سے اپڈیٹ کیا ہے اور وہاں آنکھوں دیکھا حال کیا ہے؟ بہت کم اپڈیٹ وہاں سے ملتی ہے کیونکہ رسائی کبھی نہیں ہوتی ہے، پھر انٹرنیٹ کے سگنلز کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، تو آپ کو ایکچول پکچر وہاں کی نظر نہیں آتی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے براہ راست نمائندہ 365 نیوز یاسر بنگش نے. یاسر، آپ سے کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی، آج کی اپڈیٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ جو معاہدے سے متعلق آپ بتا رہے تھے دوسرے فریق نے کیا اب آج سائن ہو جائیں گے، حل کی طرف جائے گا یہ معاملہ یا نہیں؟ کیا آنکھوں دیکھا حال ہے؟ جی بالکل، پارچنار ضلع کرم کے جو مرکزی شاہراہ ہے وہ تقریباً 87 روز سے بند ہے، اور جو تینوں اطراف سے پاک افغان بارڈر ہے وہ بھی تاحال بند ہے، جس سے ایک قسم کی قلت پیدا ہو گئی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی جرگے کی، گرینڈ جرگے کے جو ذمہ دار ہیں اس سے بھی ہمارے رابطہ ہو گیا. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ متوقع ہے جرگہ، 11 بجے کا وقت دیا ہے جرگے والوں کو. تو آج دوسرے فریق نے تو تقریباً 3 دن پہلے جو دستخط کیے ہیں، ایک فریق کے جو دستخط باقی ہے کل بیرسٹر سیف نے دعویٰ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی آج دستخط. جی اچھا یاسر، یہ بھی بتائیے کہ جو معاہدہ ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے پاس آپ تک کیا موصول ہوئی ہیں؟ کیا کچھ ہے اس معاہدے کے اندر؟ دیکھیے سر، معاہدے میں تو سب سے اہم جو شق ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ بڑا اسلحہ ہے، چاہے وہ اپر میں ہے لوور میں ہے، سارا اسلحہ جو ہے وہ سرنڈر کریں گے، گورنمنٹ سرنڈر کریں گے، اور جو بینکر وغیرہ ہیں، مورچے ہیں، ان کو بھی مسمار کریں گے. اور جو کچھ ٹک ٹاکرز وغیرہ ہے جو علاقے میں شر پھیلا رہے ہیں، جو ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز وغیرہ کرتے ہیں، ان کو بھی پکڑیں گے. یہ 3 اہم شق ہے. دوسرے جو اس سے پہلے جو مری معاہدے ہوئے ہیں مری میں آج سے تقریباً 3 سال پہلے، وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئے ہیں. ان لوگوں نے یہ بھی دعویٰ ظاہر کیا ہے کہ جو وہ فیصلے مری معاہدے میں ہوئے ہیں وہ بھی اس جرگے میں اس سسٹم میں امپلیمنٹ کر لیں گے، اور وہ بھی اس میں تھوڑا بہت کیا ہے کہ ترمیم ہوا ہے ان فیصلوں میں. جی، اور پارا چنار میں فوڈ سپلائز کی کیا صورتحال ہے، میڈیسنز کی کیا صورتحال ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں ان سے آپ کی جب بات ہوئی ہے تو، اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حکومت سے کہ کتنی جلدی حکومت اقدامات اٹھائے گی؟ دیکھیں سر، حکومت سے تو کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل مایوس ہو گئے ہیں. پچھلے تقریباً 86-87 دنوں سے پارا چنار محصور ہے. کل جب میری آپ لوگوں سے پروگرام ہوئی، ان کے تقریباً 5 منٹ بعد ایک ایسا چھوٹا بچہ تھا جس کو یہاں سے ریفر کیا تھا پشاور، وہ پشاور میں تھا. اہم بات یہ ہے وہ پشاور میں تھا، پر تقریباً اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں ہوئی، وہ کل پشاور میں فوت ہوا. اس کا جو والد تھا وہ بیچارہ قطر سے آیا اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کے دیدار کے لیے، ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے، پر انفارچونیٹلی بچہ جو ہے وہ پشاور میں دم توڑ گیا. اور پشاور کیسے؟ یعنی ہیلی کاپٹر کے یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ جی تو اب اتنے بچے، آپ نے کل بھی بتایا ہمیں کہ 70 سے زائد بچے جو کہ دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ بھی کیپیسٹی ہوتی ہے نا کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو 1 یا 2 لوگوں کو شفٹ کیا جا سکتا ہے، تو یہ تو بڑا جی سر بالکل بہت اہم بات کی آپ نے. یہاں سے جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے شفٹ ہوتے ہیں زیادہ تر، اگر آپ سر دیکھیں اوورسیز جو ہے یہاں پسے ہیں، تقریباً 1100-1200 کے قریب لوگ یہاں پسے ہیں سر. وہ بیچارے بہت تکلیف ہے، کسی کے ویزے ختم ہو رہے ہیں، کسی کے ٹکٹ وغیرہ خراب ہو رہے ہیں. اور زیادہ تر جو سر آپ نے کہی جو عیدی ایمبولینس ہے وہ تو 4 بندوں کا ایئر ایمبولینس ہے، 2 جو ہے اس میں مریض لے جا سکتے ہیں اور ایک جو تیماردار ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روڈ ایسے بند ہے کہ ایمبولینس بھی نہیں جا سکتی ہے اس روڈ سے، ایسے ہی ہے؟ نہیں سر، مکمل طور پر. یاسر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. صاحب، یاسر بنگش ہمارے نمائندے پارا چنار سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. بہت ہی انتہائی تشویشناک وہ خبر دے رہے ہیں کہ اس وقت میڈیسنز بھی وہاں پر نہیں ہے، اس کی بھی شارٹیج ہے، فوڈ سکارسٹی ہے، یعنی ہر طرح کی پرابلم وہاں پر موجود ہے.
لیکن روڈ نہیں کھل کے دے رہی ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, آپ کیا ہمیں ڈیٹیلز دیں گے اس سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بالکل آپ کی بات درست ہے, تشویشناک بات ہے, لیکن یہ جب تک ان کے بیچ میں معاہدہ نہیں ہوتا, فریقین سے اسلحہ نہیں واپس لیا جاتا, تو راستہ کھولنے سے مطلب یہ کہ پھر وہی صورتحال بن سکتی ہے. جب تک ان کو بھی پتا ہے کہ حکومت نے کوئی شوق سے راستہ نہیں بند کیا ہے, مجبوراً بند کیا ہے, کیونکہ جو دونوں فریق ہیں ان کے پاس بھاری اسلحہ ہے, ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں. تو دیکھیں, ایک تو یہ صورتحال تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا پوری طاقت استعمال کرتی اور دونوں کو پیچھے دھکیلتی, تو اس سے بڑی کیجولٹیز ہوتی کیونکہ دونوں کے پاس اسلحہ موجود ہے. تو بڑی احتیاط کے ساتھ جو وہاں کے جو مشران ہیں, جو ان کے عمائدین ہیں, ان کی توسط سے ان کو یہاں تک راضی کیا. اب ایک فریق نے تو دستخط بھی کر دیے, دوسرا فریق آج شاید ہو سکتا ہے کہ وہ دستخط کر دے. تو اس کے بعد جو اسلحہ اور مورچے ختم ہوں گے, پھر اس کے ساتھ ساتھ راستے بھی کھلیں گے, اور راستوں کے لیے جو ہے سیکورٹی پولیس جو ہے وہ ایک الگ پولیس فورس کا اس کے لیے تعینات ہو رہی ہے کہ پورے راستے کو وہ سپورٹ کریں گے. اچھا شوقی صاحب, دیکھیں حادثے ایک کے بعد ایک ہوتے رہتے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی, لیکن اس میگنیٹیوڈ پر پارا چنار میں یہ صورتحال نہیں بنی ہے. آپ کی حکومت ویسے کب سے ہے وہاں کے پی کے میں؟ میں ذرا ذہن سے نکل گیا میرے. نہیں, یہ کے پی کے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو فاٹا کا ایریا ہے نا, اس میں بہت سارا فاٹا کا ایریا بھی آ رہا ہے. جی جی, یہ پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا تھا نا. جی جی, اب تو ضم ہو گئے نا, اب تو کے پی کے. ہاں بالکل ایسی. جی جی, یہ مسئلہ گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ وہاں پہ جو زمین کا تنازع ہے یہ وہ تنازع ہے, اور یہ بڑے عرصے سے جب سے پاکستان بنا ہے یہ ایشو چل رہا ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہت پہلے اس کو حل کر لیا جاتا, لیکن اس وقت نہیں حل ہوا. اور اب انشاءاللہ جیسے جرگہ بنا ہے اور ان کی توسط سے جو ایک امتحانیاں کرائی ہے, یہ جرگے تو بنتے رہتے ہیں, پہلے بھی بہت جرگے بنے. اس وقت آپ نیا ایسا کیا کر رہے ہیں, حکومت ایسا نیا کیا کر رہی ہے کہ آپ کو یہ امید ہے کہ یہ دوبارہ پاپ اپ نہیں کرے گا یہ ایشو؟ دیکھیں 70 بچوں کی جانیں جا چکی ہیں, یہ کل کی رپورٹ تھی, وہاں پر 70 بچوں کی جانیں گئی ہیں. یہ آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ جی بالکل. دیکھیں, جہاں تک حکومت کے اقدامات کا تعلق ہے, تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپشن کیا تھا. آپشن کیا یہی تھا کہ جا کے جس طرح ڈی چوک میں ہمیں مارا, اس طرح ان کو مار کے بھگا دیتے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا. وہ بھی ہمارے دونوں طرف سے ہمارے لوگ ہیں, پاکستانی ہیں, تو ظاہر ہے ان کو ملا بیٹھ کے کوئی حل نکالنا تو ہے نا اس کا. تو آپ کی کیبنٹ کے کتنے سینئر وزیر وہاں پہ اس وقت موجود ہیں؟ آپ کی کیبنٹ کے سینئر وزیر کتنے اس وقت پالا چنار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اپنی نشست جما لی ہے وہاں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ذمہ دار ہیں ہم. جی دیکھیں بات سنیں, یہ کام ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے. ایڈمنسٹریشن وہاں موجود ہے. اس سے پہلے جب وہ سیز فائر تھے تو ہمارے منسٹر گئے وہاں, باقاعدہ سیز فائر کرائیے. اب آگے کام ہے عمائدین. اور وزیر داخلہ آپ کے یہ جو قبائلی لوگ ہیں نا, یہ حکومت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. یہ جو اپنے ان کے مشران ہیں قبائلی, ان کی زیادہ سنتے ہیں. تو یہاں جو 125 بندوں کا جو وفد بھیجا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے, وہ وہاں کے معززین جو قبائلی ایریا ہے نا, ان کی بات سنی جاتی ہے, مانی جاتی ہے. اسی وجہ سے تو ہم اس جگہ پہ پہنچے الحمدللہ کہ وہ دونوں فریق راضی ہو گئے. دیکھیں, جب تک ان سے اسلحہ نہیں لیں گے نا, معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو یہ پہلی کوشش یہ ہے کہ اسلحہ ان سے لے لیا جائے. اور آپ یہ پولیس کے ذریعے, یہ آپ پولیس کے ذریعے کروا لیں گے, کام ہو جائے گا اسلحہ لینے کا, یا اس پہ؟ پولیس کے ذریعے نہیں ہو رہا ہے بھائی. ہاں, یہی میں سوال یہی کر رہا تھا کہ آپ کی کوارڈینیشن کیا ہے, کیونکہ دیکھیں نا وہ کوارڈینیشن آپ کی نظر نہیں آ رہی ہے نا وفاق سے. وزیر داخلہ کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن آپ کی نہیں ہے, آپ کی تو کنفرنٹیشن. دیکھیں, آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے تو آپ کو کوارڈینیشن نظر نہیں آئے گی نا. آپ کو کیا پتا کہ کتنی مشکلات سے یہ جو آپ کا نمائندہ اس سے پوچھے کہ ان کو ملانا, بٹھانا, بات کرانا کوئی آسان کام تھا؟ یہ اس میں تو ظاہر ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بڑا مشکل سے ان کو بٹھایا, ان کو راضی کیا ہے. ان کو ایک فریق نے معاہدہ کر لیا ہے, دوسرا بھی اس پہ دستخط کرے گا. یہ اسلحہ لینا یہ کوئی آسان کام صحیح بات ہے, نہیں ہے, بڑا مشکل کام. اچھا, آج یہ ممکنہ طور پہ ہو جائے گا؟ بڑے صبر تعامل سے حکومت نے کام کیا ہے, اور جو اچھا سے اچھا آپشن تھا وہ استعمال ہو رہا ہے. میں نے ایسے کہا نا کہ حکومت کے پاس تو یہ بھی تھا نا, ہم کہہ دیتے کہ جی 145 یا 140 کے تحت فوج کو بلایا جائے. اچھا شوکت صاحب, یہ جو معاہدہ ہے آج دستخط ہو جائیں گے, اس میں جیسے بڑا اسلحہ سرنڈر کرنا یہ ایک شق ہے اس کی, پھر بنکرز مسمار کیے جائیں گے, پھر وہ جو ایک ڈیجیٹل ایک انتشار پسندی ہے
ان لوگوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا. یہ تینوں چیزیں ہیں اور اس پر معاہدے پر دستخط آج ممکنہ طور پہ دوسرا فریق کر دے گا. جی دیکھیں امید تو یہی ہے کہ معاہدے پہ آج دستخط ہو جائے، کیونکہ جو فریق تھا دوسرا اس نے 2 دن کا وقت لیا تھا اور 2 دن کا وقت جو ہے وہ آج پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. امید تو یہی ہے اور پوری کوشش ہو رہی ہے گورنمنٹ کی کہ بغیر کسی اس کے مزید خون خرابے کے یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے. جب یہ اسلحہ وغیرہ ختم ہوگا اس کے بعد جو ہے نا علاقے میں امن آ سکتا ہے. اور ان دی مین ٹائم آپ وہ جو اشیاء خورونوش کی کمی ہو گئی ہے یا میڈیسنز کی کمی ہے وہ فیسلٹیز آپ ان دی مین ٹائم پرووائڈ کرنے کی مزید کوشش کریں گے تاکہ لوگ متاثر نہ ہوں. دیکھیں ہمارا جو ایک ہیلی کاپٹر ہے نا اس روزانہ کے حساب سے میڈیسن جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ڈائپر تک جا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے دیکھیں آپ ایک بہت بڑا علاقہ ہے، وہ بہت بڑی آبادی ہے اور یہ کسی حکومت کی وجہ سے بند تو نہیں ہے راستہ نا، وہ تو ان کے آپس کی وجہ سے بند ہے. اب یہ ان کو بھی احساس ہو رہا ہے اور میرے خیال سے یہ علاقے کے لوگوں کو بھی احساس ہوا ہے. تو گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ تعالیٰ. پوری کوشش ہو رہی کہ جلد سے جلد راستہ یاسر جی شوکت صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ذرا پالیٹکس کی تو پارا چنار سے متعلق آپ سے اپڈیٹ لیتے ہیں. یاسر آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، وہاں سے بہت شکریہ آپ کا. شوکت صاحب اب ذرا سی مذاکرات کی بھی بات کر لیتے ہیں آپ کے جو حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں. کیا پیش رفت اس میں ہوئی ہے ابھی تک یا ہونے جا رہی ہے یا کیا امید ہے آپ کو؟ دیکھیں پیش رفت تو یہ کہ ابھی تو جو 2 تاریخ کا ٹائم دیا تھا آج دوبارہ بیٹھک ہوگی. اسپیکر صاحب نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، دونوں فریقوں کو بلا لیا ہے. اور صرف یہ کہ میری جو گزارش ہوگی کہ مذاکرات ظاہر ہے اس میں تو ٹائم تو لگے گا، بات چیت ہوگی. آج ہمارے جو کنسرنز ہیں یا جو ہمارے ایجنڈا ہے وہ ہماری طرف سے پیش ہوگا کہ کن کن نکات کے اوپر ہم مذاکرات خواجہ کر آصف سکتے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سیریس ہی نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں بڑی اس بات پہ ہی ہم ابھی کانفیڈنٹلی نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی سیریس ہے اور 15 دن میں کیا ہو گیا ایسا کہ وہ اب خود ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مذاکرات کریں ہم سے مذاکرات. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ہاں مجھے یاد آیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ اپنے طرف کرنا چاہ رہے ہیں ہم سے مذاکرات کر کے، تو ہمیں ذرا واچفل رہنا پڑے گا اس صورتحال میں. دیکھیں یہ تو شکر ہے کہ بے اختیار وزیر دفاع ہے. اگر یہ اس جیسے لوگ وزیر دفاع ہوتے تو اللہ خیر ہی کرتا اس ملک کا. یہ ایک ریحانہ ڈار سے اتنا خوفزدہ ہے کہ یہ کہیں مذاکرات ہو جائیں گے اور کئی معاملات طے ہو جائیں گے اور ریحانہ ڈار اسمبلی پہنچ جائے گی تو میرا کیا بنے گا. پھر تو یہ نہیں بیٹھ سکتا اسمبلی میں اس کی موجودگی میں. یہ خوف اپنی چھوٹی سی محدود سوچ ہے اس بندے کی، یعنی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ملک کس مشکل میں ہے. یعنی ان سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی ہے، مہنگائی ختم نہیں ہو رہی ہے، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے. آپ دیکھیں بجلی گیس کے کیا صورتحال ہے، لوگ پیسہ باہر شفٹ کر رہے ہیں. یہ ان کو سوچ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. لوگ عدم اعتماد کر رہے ہیں اس وقت حکومت کے اوپر. تو دیکھیں حکومت بھی مجبور ہے، ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی کوئی مجبوری نہیں ہے، حکومت بھی مجبور ہے. ان کو پتہ ہے کہ حالات خراب ہیں. اورنگزیب صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہے، جو وزیر خزانہ ہے جن کو پتہ ہے سینسیٹیوٹی کا، انہوں نے کہا ہے کہ مساقی معیشت کر دیا جائے جلد سے جلد، ورنہ حالات یہ معیشت جو ہے صرف قرضہ لینے پہ نہیں چلے گا. تو دیکھیں قرضہ تو انہوں نے لے لیا، اب قرضے کے بعد کیا ہوگا. ابھی تو آئی پی پیز کا ایشو بھی دیکھیں، مارچ اپریل کے بعد پھر آئی پی پیز کی بجلی کا ایشو شروع ہو جائے گا، ان کو بھی پیسے دینے پڑیں گے. تو کہاں ہے پیسہ ان کے پاس. شوکت صاحب ایک آپ کے لیے ٹرکی جو آپ کے لیے ٹرکی صورتحال یہ بننے جا رہی ہے کہ 2-2.5-3 سال سے جتنا بھی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اس کے بعد سے آپ بڑی مشکل میں ہیں. اور سیاسی طور پر اگر کہا جائے کہ ایک ٹرموائل کی صورتحال آپ کی صفوں میں ہے اور آپ کو وہ روم بھی نہیں مل رہا، آپ کو اسپیس بھی نہیں مل رہا ہے. یہ بالکل ایک حقیقت ہے، سب کے سامنے آیا ہے. اب یہ ساری آپ کی ایفرٹ رہی 2-3 سال، اور جب یہ صورتحال کلمنیٹ ہو رہی ہے تو وہاں یو ایس میں آ گئی ایک تبدیلی. اب یو ایس کی طرف سے ایک ممکنہ طور پر پریشر بھی آ رہا ہے، بیانات بھی آ رہے ہیں ان کے انوائس کے. تو آپ کی ایک سیاسی جدوجہد اپنی جگہ، لیکن اگر یہ کوئی تبدیلی ایسی ہو جاتی ہے یا آپ کے فیور میں صورتحال ہو جاتی ہے اور پرسیپشن یہ بن جاتا ہے کہ جس یو ایس کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا اسی کے پریشر پہ یہ دوبارہ آ گئے، تو یہ ساری ایفرٹس آپ کی ضائع بھی ہو سکتی ہیں. تو بڑا ٹرکی ہے یہ راستہ آپ کے لیے، اس پر سوچا ہے آپ نے؟ دیکھیں یو ایس سے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ اپنے ورکروں کے لیے. عمران خان کلیئر کٹ کہہ چکا ہے کہ میں کسی بھی این آر او پہ باہر نہیں آؤں گا اور نہ ہی میں کسی کے کہنے پہ باہر آؤں گا. میں صرف عدالتی
जंग लड़ रहा हूँ और अदालत के जरिए ही बाहर आऊंगा। तो मेरे ख्याल से ऐसे लीडर बहुत कम ही पैदा होते हैं, सब तो पूरी। अच्छा, और अगर हाईएस्ट ऑफिस से कोई बयान आ जाता है, उसकी तरह रिचर्ड गार्नेल की तरह कोई बयान आ जाता है यूएस के हाईएस्ट ऑफिस से, फ्री इमरान खान, तो आप मना कर देंगे? वो कहेंगे नहीं, मैं नहीं बाहर आता। देखिए मैं आपको बताऊं, जो रिचर्ड गार्नेल की जो बातें हैं ना, वो देखिए वहां जो पाकिस्तानी रहते हैं पाकिस्तान से बाहर, उनको मुल्क के हालात पे तशवीश है। और जब वो इलेक्शन पे वोट दे रहे थे ट्रम्प को, तो उन्होंने पाकिस्तान के हालात के बारे में पहले से गारंटी ली हुई थी कि जी पाकिस्तानी हालात आपने दुरुस्त करने हैं, यहाँ इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। तो पूरी दुनिया चीख रही है कि जी इंसानी हकूक की पामाली हो रही है इस मुल्क में। तो देखिए, आप अगर मायदा किया है आपने और आप समझते हैं कि आप उसके मायदे में शामिल हैं किसी मुल्क के, तो आपसे लोग पूछेंगे नहीं। तो जब पूछा जा रहा है तो कहते हैं ये मुदाखलत हो रही है। भैया मुदाखलत नहीं हो रही है, आप उसके मायदे में शामिल है, या तो कह दें। जो कुछ वजीर कह रहे हैं ना कि जो हमें ना अमेरिका की परवाह है ना फलां की परवाह है, तो आपको परवाह नहीं। अगर एक किस्त भी रुक गई आपके IMF की, तो आप कैसे चलेंगे फिर? तो आपको परवाह नहीं है, लेकिन आपको पता ही अब नहीं यानी है ना आपके मुताबिक हुकूमत असल में कोशिश कर रही है कि आपसे मुज़ाकरात हो जाए कबल इसके कि कोई ऐसा प्रेशर आए तो पहले ही मामला तय हो जाए। क्योंकि हालात वैसे हैं। देखिए मेरी बात सुन, मैं कोई मुतनाज़ा बात नहीं करना चाहता। मुज़ाकरात शुरू हैं, चाहे जिसने भी शुरू किए, अच्छी बात है। और अगर संजीदगी दिखाई तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं और आवाम के हालात बेहतर हो जाएंगे। जी अच्छा, ये अभी एक खबर भी लगी है बड़े एक क्रेडिबल इदारे की तरफ से, वो ये 15 दिन की बात कर रहे हैं कि 15 दिन में ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं ऐसी क्या तब्दीली आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए राजी भी हो गई और कह रही है कि क्या कर रहे हैं 15 दिन में, क्या तब्दीली आई है? सर ख्वाजा आसिफ की बातों को छोड़े ना, मैं उसका जवाब देता हूँ। अच्छा। मैं उसको इस काबिल समझता हूँ, ये आप कह चुके हैं, वो संजीदा है। ये आप कहा है कि उसकी सोच जो है वो सिर्फ रियानाडार तक है। वो इससे खौफजदा है कि वो आ जाएगी और वो इसको नींद भी नहीं आ रही है इसकी वजह से। तो उसको तो बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन बाकी देखें, बाकी जो संजीदा लोग हैं PMLN के भी, वो भी चाहते हैं कि जी मुज़ाकरात हों, इसलिए कि मुज़ाकरात के बगैर कोई ऑप्शन नहीं रह गया। जी अच्छा, ये मौलाना साहब का देखें, वो एक ज़माने में जब 26वीं आईनी तरमीम थी, आपसे मुलाकातें हो रही थी और एक कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पे भाई कोई अलायंस भी बन सकता है और अपोजिशन मुत्तहदा होकर कुछ कर सकती है। लेकिन मौलाना साहब के तो मामला तय पा गए। आपकी सभों में बहुत से लोग ये कहते थे कि मौलाना हमेशा पावर के साथ रहते हैं, और वो अभी भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने प्रेशर बिल्ड करके जो 26वीं आईनी तरमीम में उनके मुतालबात थे उन्होंने तस्लीम करवा लिया उनको। चलो वो मुबारक हो उनको। सही है, क्या कह सकते आइंदा के लिए। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ से, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दे रहे थे और सारे मामला देखा के पीछे है, क्या समझ रही है, क्या सोच रही है। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ये जो आखिरी शो है इस साल का, ये बस गुजरता जा रहा है, थोड़ा सा ही वक्त रह गया इसमें। कल अगले साल आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है इस शो में। स्पोर्ट्स पे बात होगी और बहुत सी और चीजें भी हैं, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अब हमें स्पोर्ट्स की बात करनी है, उसके बाद हम एंटरटेनमेंट की बात करेंगे। अच्छा, खेलों की अगर बात करें हम तो पाकिस्तान का सुनहरी दौर अगर कहा जाए, 90s के बाद से पाकिस्तान का सुनहरी दौर, और 1994 में जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बना, फिर हॉकी का भी वर्ल्ड चैंपियन, फिर स्नूकर, स्क्वॉश वगैरह इनका चैंपियन पाकिस्तान बना। उस वक्त के नामवर खिलाड़ी उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, अपना नाम भी रोशन किया, उसके बाद खेलों से वो रिश्ता हमारा मांद पड़ता गया और हमारी अचीवमेंट्स कम होती गई। लेकिन अब नया साल आ रहा है, नए साल के लिए नए ख्वाहिशात के साथ साथ क्या हमारी प्रोबेबिलिटी है, कौन से ऐसे खेल हैं जिसमें हम नुमाया कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो एक ज़रा हमने रिपोर्ट तैयार की है, क्या कुछ गुज़श्ता साल में देखने को मिला। एक पैकेज हमने तैयार किया, वो जैसे ही तैयार होगा आपको वो भी दिखाएंगे। तो हम बात करते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट से कि ये जो गुज़श्ता साल में हम क्या क्या कुछ अचीव कर सके या नहीं कर सके, या 2025 हमारा कैसा गुजरेगा। शुएब, वेलकम करते हैं शो में। और मुझे यकीन है कि मैं सवाल कोई भी कर लूँ जवाब पहला तो यही होगा आपका कि बहुत अफसोस हुआ जैसे हम टेस्ट हारे हैं। ये मिल गया था हमें टेस्ट और साउथ अफ्रीका ने छीन लिया 8 विकेट के बाद, बहुत बुरा लगा मुझे तो। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस साल का इख्तिताम भी जो है वो शर्मनाक शिकस्त पे हुआ। इस साल में पाकिस्तान अमेरिका जैसी नो आमोज टीम से हार गया, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया।
یقینی طور پہ پاکستان نے جنوبی افریقہ اور جو آسٹریلیا اس کو وائٹ بال میں ہرایا, انگلینڈ کو اپنے ہوم سوائل پہ ریڈ بال پہ ہرایا, جو قابل ستائش ہے. لیکن یہ جیتی ہوئی بازی ہارنا لگتا ہے پاکستان کا کھیل بن گیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے, کئی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان گیم میں آتا ہے اور چلے جاتا ہے, اور ٹیل ان کے بالکل آخر کے ربادہ جو ہے وہ آپ کے خلاف سکور کر گیا اور پاکستان جیتا ہوا میچ ہار گیا. تو بالکل آپ نے صحیح کہا تھا کہ سوال آپ کچھ بھی کریں تو جواب یہی بنتا ہے کہ افسوس کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا. اچھا نہیں دیکھیں ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا نا, یہ ٹیسٹ میں ابھی اور ٹیسٹ میچ بھی ہے, ابھی 2025 ہے. لیکن دیکھیں اس سال میں تھوڑا سا بتاؤں آپ کو, اگست میں ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو میں گولڈ میڈل حاصل کیا, ایک بڑی اچیومنٹ. پھر 6 نومبر کو محمد آصف تیسری مرتبہ سنوکر کے عالمی چیمپئن بنے. 3 دسمبر کو پاکستان نے بلائنڈ T20 ورلڈ کپ جیتا کرکٹ کا, اور پھر 20 دسمبر کو پاکستانی پہلوان نے ایشین چیمپئن شپ میں بھارت کو ہرا کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا. تو دیکھیں کرکٹ کے ساتھ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, کرکٹ سے ہٹ کے ہم نے بہت سی اچیومنٹس ہماری رہی ہیں, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آپ نے جتنی کامیابیاں گنوائی اس میں اگر ہم بلائنڈ کرکٹ کو نکال دیں, کیونکہ وہ تو پاکستان کے لیے گھر کی کھیتی کے برابر ہے اور پھر ہوم سوائل پہ تھا, بے شک ان کا کریڈٹ ہم جو ہے کسی طور پہ بھی کم نہیں کرتے, ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنایا. بٹ باقی جو گیمز ہیں ان میں انڈیویجول جو ہے وہ پرفارم کرتے رہے. ایز اے ٹیم ہم نے کہیں پرفارم نہیں کیا. کرکٹ میں ہمیں مایوسیاں ملی, ایز اے ٹیم ہاکی میں ہمیں شرمناک شکستیں ہوتی رہی, ایز اے ٹیم ابھی پاکستان اسکواش میں ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ وہاں پہ 13ویں نمبر پہ آیا. تو پاکستان کی اوور آل اگر ہم پرفارمنس دیکھیں ٹیم کی حیثیت سے تو پاکستان کو ہر جگہ, فٹ بال میں آپ دیکھ لیں, ہاکی میں آپ دیکھ لیں, اسکواش میں دیکھ لیں, آپ ہر جگہ ناکامیاں اور صرف ناکامیاں ملی ہیں. ہاں انڈیویجول گیم میں جو ارشد ندیم نے کر لیا ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا تھا, کبھی بھی نہیں ہوا تھا. تو 2024 میں سمجھتا ہوں کہ اگر کھیلوں کے لیے یاد رکھا جانا چاہیے اور رکھا جائے گا تو وہ صرف اور صرف ارشد ندیم کی وجہ سے رکھا جائے گا. ادروائز پاکستان کو سپورٹس میں کوئی بڑی کامیابی نہیں. اور دیکھیں شعیب یہ انڈیویجول ایفرٹس ہی صحیح, لیکن اٹس اے رے آف ہوپ پاکستان کے لیے کہ اگر پیٹرنائز کیا جائے حکومت کی طرف سے اور ان کو سپورٹ کی جائے, پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں آئے, تو پھر پاکستان اولمپکس میں اور دیگر جو مقابلے ہوتے ہیں عالمی اس میں بڑا اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹیلنٹ کی پاکستان میں کمی ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں حکومت کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا, میں خود بہت ساری چیزوں پہ حکومت کی نیگلیجنسی پہ کنڈیم کرتا ہوں, لیکن اسپورٹس ایک مافیا ہے اور یہاں پہ حکومت اس مافیا کے آگے ہمیشہ گھٹنے ٹیک کے رہتی ہے. آپ دیکھیں پاکستان فٹ بال فیڈریشن پہ 21 جنوری 2021 کو ایک عذاب مسلط ہوا نارملائزیشن کمیٹی کی, یہ جو موجودہ باڈی ہے اس کی صورت میں, اور اس کے بعد پاکستان فٹ بال کبھی پنپ نہیں سکا. آپ آخری 10 ماہ میں 6 ایونٹ سے آپ نے جو ہے وہ دستبردار ہوئے, پل آؤٹ ہوئے ہیں, صرف یہ جواز بنا کے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جو فیفا کے فنڈز آ رہے ہیں, AFC کے فنڈز آ رہے ہیں, وہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ہاکی میں دیکھیں تو وہاں پہ متوازی باڈیاں آپ کو نظر آتی ہیں. پاکستان کا باکسنگ میں چلے جائیں, وہاں پہ پاکستان جیتتا تھا, وہاں پہ بھی متوازی باڈی نظر آتی ہے. یہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور پاکستان سپورٹ بورڈ, ان دونوں کے درمیان جو ایک رسا کشی رہتی ہے, اس میں نقصان ملک کا ہوتا ہے. دونوں فریقین جو ہے وہ اپنے اپنے مزے لوٹ لیتے ہیں, اپنی موجیں جو ہے وہ کر لیتے ہیں, لیکن پاکستان کو بدنامی اور ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل پاتا. کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جہاں پہ پاکستان کو کامیابی ملتی تھی, لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ پاکستان کو وہاں پہ بھی کامیابی نہیں ملی. لیکن 2024 جہاں ارشد ندیم کو ایک کامیابی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا, وہیں پہ بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹانا, اس کے بعد فیکٹ بتا رہا ہوں, اس کے بعد اچھے نتائج کا آنا. انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں بابر اعظم نہیں تھے, پاکستان وہ سیریز جیت گیا. ادھر جنوبی افریقہ کے خلاف بابر اعظم ٹیسٹ سیریز میں آئے, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا پرفارمنس ہے ان کی, ان کے 50 وننگ کاز میں شامل نہیں. اور بھارت دیکھیں نا, وہ بھارت بھی جو ہے روہت شرما اور کوہلی سے اب تک آ چکا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی کب جاؤ گے. دیکھیں وہاں بھی بالکل ایسا ہی, آپ دیکھیں کوہلی بھی ڈرائیو کے چکر میں مارا جا رہا ہے, بابر اعظم نے ڈرائیو کے چکر میں ایک تو یہ ہمیں کور ڈرائیو نے مروا دیا, وہ جو کلاسک کور ڈرائیو تھی نا اس کی تعریف نے مروا دیا, ہمیں یقین کریں. بالکل ایسا ہی ہے, جنہوں نے کرکٹ کو تباہ و برباد کیا, کوئی کمنٹری باکس میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ٹیم پہ مسلط ہوا ہوا ہے, لیکن ہماری کرکٹ جو ہے وہ انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ پا رہی. بھائی کور ڈرائیو کے علاوہ بھی بڑی شاٹس ہیں, ہک بھی ہے, پل بھی ہے, اور بہت شاٹس ہے, فائن لیگ پہ بھی کھیلا جا سکتا ہے. جی وہ ویڈیو گیمز میں ہوتی ہوں گی, ویڈیو گیمز میں ہوتی ہیں. اچھا چلے 2025 جو ہے نا, ہاں 25 کی 25 میں ICC چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے,
تو شعیب جٹ 2024 کے رائز اینڈ شائن کے آخری شو پر کیا پریڈکٹ کر کے جا رہے ہیں کہ 2025 کا کپ ہم نے لفٹ کرنا ہے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا یا نہیں کرنا؟ 2025 کا پہلا میچ جب ہوگا پاکستان اور نیوزی لینڈ کا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہوگی، اتنی بڑی فتح ہوگی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان بالآخر آئی سی سی ایونٹ کو یہاں پہ ویلکم کرے گا. بے شک وہ ہائیبریڈ ماڈل پہ ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس پہ میں پوری قوم کو مبارکباد ایڈوانس میں دیتا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان ٹیم اگر سیمی فائنل میں پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. بس ٹھیک ہے، لکھ لیا ہم نے، یہ آپ کی پریڈکشن لکھ لیا. شعیب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تو یہ کھیلوں کا احوال ہوا گزشتہ سال 2024 میں کیسا رہا. ہم اپنے شو پر یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ انڈیویجول ایفرٹس نہیں، اور ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. رائز اینڈ شائن پر ہم نے انسنگ ہیروز کی بہت بات کی ہے، اپنے جونیئر چیمپئنز کی بات کی ہے، بار بار بے اختیار سے ہم نے کہا ہے، اسپورٹس منسٹری سے کہا ہے کہ پیٹرنائز کریں خدا را ان کو اور ان کو فیسلٹیز دیں تاکہ ملک کا نام روشن کریں، اور یہ ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے. اب جو شو کا آخری سیگمنٹ ہے بریک سے واپس آنے کے بعد، انٹرٹینمنٹ کا سیگمنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ میں کیا کچھ ہوا، فیشن کی بھی ذرا سی بات ہوگی، تو کہیں جائیے گا نہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اب اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی کہ کتنا فلرش کیا ہے اس انڈسٹری نے 2024 میں، اور اس سال کون کون سے ایسے ڈرامے تھے جو کہ ہٹ ہوئے. 3 اگر ڈراموں کی ہم بات کریں، یا کون سی ایسی موویز تھی جو ہٹ ہوئیں، کون سے ایسے سٹارز تھے جن کو لوگوں نے سراہا، یا پھر نیو کمرز کون سے ہیں اس فیلڈ میں انٹرٹینمنٹ میں جنہوں نے اپنا نام کمایا. انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر کیا پاکستان کی اچیومنٹ رہی اگر ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کریں. تو اس پر ہمیں بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ گیسٹ جوائن کیا ہے، فلم کرٹک کرتی ہیں براق شبیر صاحبہ نے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اس سال کے آخری شو میں آپ نے وقت دیا. صحیح، یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں. تو بتائیے جی کیسا رہا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، کیسی رہی 2024 میں اوور آل؟ پہلے بات کرتے ہیں. آئی تھنک جن لائنز پہ ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمیشہ ہی ناٹ جسٹ دس ایئر ٹی وی جو ہے لیڈ کرتا ہے. پاکستان میں پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراماز جو ہیں ان سے بڑا میں نے نہیں دیکھا میڈیم، اور اس سے زیادہ فالوئنگ اور ویورشپ کسی اور، ویدر فلمز ہوں، فیشن ہو، ایون میوزک جو کہ بیونڈ بارڈرز تک گیا ہے پاکستان کا. لیکن ٹی وی کیونکہ ہر گھر میں ہے، یو نو یو ڈونٹ ہیو ٹو پے ٹو واچ ٹی وی، تو ٹی وی بالکل رائز اور شائن کرتا رہا. باقی کچھ ڈرامے تھے بہت سٹینڈ آؤٹ کیا، جن کی ایک بینچ مارک انہوں نے کریٹ کر دیا. کون سے ایسے ڈرامے تھے؟ 3 اگر 3-4 ہم ڈراموں کی بات کریں. ٹاپ موسٹ جو ہر طرح کے ریکارڈز، آئی تھنک بہت سارے قسم کے ریکارڈز بریک کیے آن اے لاٹ آف لیولز، وہ تھا کبھی میں کبھی تم. فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر جس میں لیڈ پیئر تھا، اور اس کی پوری کاسٹ ہی کافی انسمبل کاسٹ تھی. سو اس کا فائنل ایپیسوڈ بھی سنیما میں دکھایا گیا. اتنا پاپولر تھا کہ لوگوں نے ٹکٹس دے کر پرچیز کر کے، ہماری جو فلمز دیکھنے کے لیے لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، ٹی وی پر جو ایک ڈرامہ مفت میں دیکھا جا سکتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے لوگ باہر نکلے. اینڈ اٹ واز کریزی. میں نے ایسا ڈرامے کا فنالے اسکریننگ کبھی نہیں دیکھی آج تک اتنے سالوں میں. سو کبھی میں کبھی تم تھا. عشق مرشد جو فرسٹ کوارٹر کے تھوڑا سا مطلب شروع میں ختم ہو گیا تھا، تو وہ اب اس کی ایک پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی. کبھی میں کبھی تم کی پاپولیرٹی نے آئی تھنک اس کو سرپاس کیا، لیکن عشق مرشد اٹ سیلف کافی پاپولر رہا. بلال عباس خان اور در فشاں کی آن اسکرین کیمسٹری کافی پسند کی گئی. اور خی ایک ڈرامہ تھا، فیصل قریشی اینڈ اگین در فشاں. اس کا یونرا، اس کی تھیم نارمل ہمارے یہ ساز بہو یا رومانس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ تھی. میجر تھیم، لیکن obviously اس میں رومانس کے ریونج کا ایلیمنٹ بہت زیادہ میجر تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ ان میں کامنالٹی دیکھیں اور مور اور لیس جو لوگوں نے اس سال بہت سراہا وہ تھا ویمن امپاورمنٹ والا ایلیمنٹ. ہم اکثر بات کرتے ہیں، کافی لوگ کیش ان بھی کرتے ہیں اس تھیم پر، لیکن ہمارے ڈرامے اکثر فیل ہو جاتے ہیں اس چیز کو پورٹری کرنے میں. اس سال وہ تھوڑی سی ایمرج ہوتی ہوئی دکھی تھیم، جہاں خواتین نے اپنے ہاتھ میں کوئی وہ لیا اینڈ ریونج ہی صحیح، ناٹ جسٹ لو. سو مطلب دیٹ واز ڈفرنٹ. تو خی آئی تھنک اس لیے کافی پسند کیا گیا. بالکل صحیح. اور اگر ہم ڈرامے تو یہ ہو گئے، سٹارز کون کون سے ہیں اپ کمنگ سٹارز کی تو ہم بات کریں گے، یا ابھی جنہوں نے اپنا ڈیبیو کیا 2024 میں یا 2023 میں کیا، لیکن جو سٹارز بڑے سٹارز ہیں ان میں کون سے زیادہ پاپولر رہے؟
سو یہ جو ڈراماز تھے ان کے ایکٹرز کی پاپولیرٹی اٹ سیلف اور ان کی اداکاری اور ان کی فالوئنگ نے آئی تھنک بہت میجر کردار ادا کیا ان کی پاپولیرٹی میں ڈراموں کی بھی. سو فہد مصطفیٰ اور حامیہ عامر ہمیں پتا ہے کہ ٹاپ موسٹ کنٹری کے ایکٹرز کے کچھ ہم نام لیں, سو ان کی آن اسکرین کیمسٹری ریئلی ورکڈ. فہد مصطفیٰ کا 10 سال ایٹ لیسٹ 10 سال بعد کم بیک تھا. حانیہ عامر اس وقت کی ہماری موسٹ کیا کہتے ہیں پاپولر ایکٹر ہے ایشین, اس میں جو ہے وہ 9th نمبر پہ بھی ان کا وہ آیا گلوبلی اگر ہم دیکھیں. سو ان کی پاپولیرٹی اور ان کی ایکٹنگ سکلز آئی تھنک کمبائنڈ. دین بلال عباس خان اور در فشان جیسے میں نے یہ دو نام. اور کیریکٹر ایکٹرز کی بات کریں اس میں کوئی ایمرج کیا, کیونکہ ہمارے یہاں اب ذرا کچھ کم ہو گیا ہے کیریکٹر ایکٹرز کا, کافی کم ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو سارا سوشل میڈیا اور فالوئنگ اور پاپولیرٹی والا گیم کیونکہ بہت زیادہ اوپر آ گیا ہے, تو وہ کیریکٹر ایکٹرز کی وہ فالوئنگ نہیں ہوتی جن کی وجہ سے ڈراما ول سیل بیٹر. اب وہ دیکھیں نا, وہ مجھے یاد آ رہا ہے خی کی آپ نے بات کی تو فیصل قریشی کے جو والد تھے جو بھی ان کا انتقال ہو گیا, کیا زبردست انہوں نے کردار نبھایا. اور ڈرامہ جب ایئر ہو رہا تھا لوگوں نے کی بات obviously ان لائک جو والد صاحب یا بڑا بھائی یا اس طرح کے تو obviously جو ہمارے بہت اچھے اداکار ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں, لیکن لیڈ رولز میں جو ہے وہ اسی طرح کی فالوئنگ پاپولیرٹی پاپولر فیسز جو ہے وہ آئی تھنک بازی لے جاتے ہیں. اور ان چند پاپولر فیسز میں سے جو اچھے اداکار بھی ہیں تو ان سے پھر ڈرامہ نیکسٹ لیول پہ. اور سیٹائر میں کیا رہا یا پھر کامیڈی کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھلے والا کچھ ہوا. عشق مرشد میں ہی ایک اہم کیریکٹر تھا دس سندھی ایکٹر جن کے کردار کو بہت زیادہ پسند کیا گیا, کیونکہ عشق مرشد میں کچھ لائٹ مومنٹس لائک کافی لائٹ مومنٹس تھے اور آئی تھنک یہ ان کے لیے بھی شاید خود بھی سرپرائزنگ تھا کاسٹ کرنے والوں کا جس نے بھی ڈیسائیڈ کیا. آئی تھنک اٹ ٹرنڈ آؤٹ ریئلی بگ, لیکن ویسے تھیم وائز سیٹائر اور کامیڈی ایز سچ ہمارا ٹی وی اتنا اچھا نہیں کر پاتا. جب رمضان اسپیشل سیریز شروع ہوئے تھے تو کچھ ڈراموں نے کافی ہٹ ہوئے تھے, لیکن اب وہ وہی ہے کہ جب وہ کاپی پیسٹ بننے لگتا ہے تو پھر اٹس نتھنگ نیو کمنگ اپ. اچھا ویب سیریز وغیرہ کا کیا ہے, اور پھر انٹرنیشنلی یہ ڈرامے کی ہم نے بات کی, انٹرنیشنلی بھی ریکگنیشن ملی ہمیں زیادہ ملی پچھلے سال کی بنسبت, اور یہ جو ویب سیریز کا جو ٹرینڈ ہے اس میں ہم کتنا ایکسل کیا ہم نے. پاکستان میں سیڈلی میں نے ایز سچ ویب سیریز کو نہیں دیکھا ہے زیادہ بڑھتے ہوئے. پچھلے 1-2 سالوں میں کافی پلیٹ فارمز ایسے آئے جنہوں نے سیریز بنائی بھی اور کافی اچھے ٹاپکس اور نیریٹیوز کو ہائی لائٹ کیا, کیونکہ ویب سیریز میں آپ کے پاس تھوڑا مارجن ہوتا ہے, سینسر کے ایشوز نہیں ہوتے, بٹ وہ اس طرح سے پروگریس نہیں کر سکا ایٹ لیسٹ ناٹ ایز آف ناؤ. آئی تھنک ہمارا ٹی وی اتنا بڑا ہے کہ وہ جو ٹی وی جن کی وجہ سے بڑا ہے نا, وہ ویب سیریز کو شاید بڑا بننے کا بھی روم کریٹ نہیں کیا جا رہا اس کے لیے. اور انٹرنیشنلی کبھی میں کبھی تم سے ہی شروع کریں, ایون عشق مرشد فار دیٹ میٹر اور دوسرے بھی پاکستانی ڈرامے, انڈیا میں ایک بہت اچھی فالوئنگ ہے. کبھی میں کبھی تم کا اسپیشلی تھا کہ بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں کافی دیکھا گیا. سو کیونکہ اوبیسلی پاکستانی ڈائسپورا اینڈ ادروائز انڈین سب کانٹیننٹ آڈینس ریلیٹ کرتی ہے اور ہمیشہ سے پاکستانی ڈرامے انہیں بڑے پسند ہیں. ہم پتہ نہیں کیوں انہیں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ڈراموں میں سوپس کا ایک آ گیا تھا زمانہ, ناٹ دا فلم انڈسٹری بٹ ہمارے ڈرامے بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں وہاں پہ. سو بالکل اس سال یعنی ہم وہ جو مختصر دورانیہ ہوتا ہے کہ 23 ایپیسوڈز اور یہی ہمارے لیے سوٹیبل ہے. جی تو یہ ڈراموں کی تو بات ہو گئی, موویز کی ہم بات کرتے ہیں. کہاں ہے موویز؟ تو خیر مجھے نظر ہی نہیں آتی, لوگ سنیما جاتے بھی نہیں ہیں, لیکن پھر بھی کیا 2-3 موویز ایسی تھیں جن کو ذرا اس سال ریلیٹیولی بہت زیادہ سلو اور جو ہے ایک ایمٹی قسم کا سنیما ایئر تھا آئی وڈ سے, کیونکہ کافی فلمز جو ان پروڈکشن یا جا چکی ہیں یا جا رہی ہیں وہ آنے والے 1-2 سالوں میں ریلیز ہونی ہیں. پیچھے 1-2 سال پہلے ریلیز ہو گئیں تو بیچ کے ٹائم کے لیے کچھ خاص بڑا تھا نہیں, اور جو ہوا بھی وہ آئی ڈونٹ نو کچھ چیزیں ایسی تھی کہ بس وہ کرنی ہے ریلیز تو کر دی. کچھ موویز کو دیکھ کے لگا کہ یہ ریلیز ہی کیوں ہوئی, بٹ اس میں 2-3 موویز نے ڈیفینیٹلی اسٹینڈ آؤٹ کیا. دا گلاس ورکر جو عثمان ریاض نے 10 سال سے اس پر کام کرے تھے, ہینڈ ڈرون اینیمیٹڈ مووی. تو اوبیسلی جتنی محنت اور جتنا اس میں ایفرٹ لگا ہوگا اس طرح کا تو ریزلٹ کمرشلی یا ادروائز نہیں رہا, لیکن ان کا جو یہ اٹیمپٹ تھا کہ پاکستان کی ہینڈ ڈرون فرسٹ اینیمیٹڈ مووی انہوں نے بنائی جس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ملی. سو آئی تھنک دیٹ واز بریلینٹ, لائک دس ڈیزروز اپریسیشن, اور لوگوں نے پسند کی آف کورس اسپیشلی فیملیز, کیونکہ انٹرٹینمنٹ آپ دیکھیں پاکستان میں ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, لائک آؤٹ جب باہر جانا ہے آپ نے, بالکل ایسا ہی ہے, ادھر فوڈ اور موویز جنرلی. اب ہمارے یہاں اگر موویز ہی نہیں ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے کہ فیملیز اور بچے جو ہیں یہ بہت پسند کرتے ہیں کہ اس طرح کی موویز آئیں کہ ہم جا سکیں. تو یہ ایک ایسی مووی تھی کہ آپ فیملی یا بچوں کے ساتھ ایک انٹرٹینمنٹ عید کے موقع پہ یا ادروائز. دین نابالغ افراد, نبیل قریشی کی جو اچھا نامعلوم افراد کا کوئی سیکول تھا, یہ
सीक्वल नहीं था बट उसी डायरेक्टर उसी टीम की नाबालिग अफराद, वो 90s के एरा पे उन्होंने थोड़ा सा वो करने की कोशिश की थी कि 90s में किस तरह चीजें होती, तो लाइक नाबालिग जो दो लड़के थे सेंट्रल कैरेक्टर्स वो 90s में बड़े हो रहे थे, तो वो उस वक्त की सारी चीजें, तो आई फाउंड इट फनी, इंटरेस्टिंग थी, मजा आया देखने में। बट एक कॉन्वर्जेशन कहीं हो रही थी तो ये था कि शायद वो सबको नहीं लगा कि वो फैमिली मूवी है और शायद बहुत छोटे बच्चों को ले जाके नहीं दिखाया जा सकता, तो उसका एक डिस्क्लेमर होना चाहिए कि सर्टेन एज अप्रोप्रिएट, बिकॉज नाबालिग अफराद के उसमें उन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हाईलाइट किए जो फिर बाद में कुछ डिस्कशन में ये हुआ कि इट्स नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन ऑन द कमर्शियल फ्रंट इंजॉयमेंट की, फन की बात करें तो वो इट वाज अ गुड मूवी, अच्छी मूवी थी। इसमें जो है दो यंग, क्योंकि नाबालिग अफराद का वो था, तो दो यंग लड़के, एक समर जाफरी और आशिर वजाहत, जो कि हमारे राइजिंग टैलेंट हैं इस वक्त पाकिस्तान का, सो दे डिड रियली गुड जॉब। अच्छा, अब आपने कहा राइजिंग टैलेंट, उससे मुझे याद आ गया कि कौन से ऐसे थे एक्टर्स जिन्होंने अपने आप को, यानी अपनी एक्टिंग स्किल्स को लेकर खासतौर, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है ना कि वो जो दिखता है वो बिकता है, और फिर जिस तरीके से अपनी मार्केटिंग और प्रमोशन ये सारी होती है उसमें स्टार बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको क्रिटिकली अक्लेम किया जाता है कि भाई ये एक्टर्स हैं और ये अच्छा किरदार अदा, कौन कौन से ऐसे नाम आपके जहन में हैं? आई थिंक शुजा असद का वो काफ़ी पसंद किया गया, जिन्होंने खई में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया था, इस वक्त भी वो दो ड्रामों में, एक तनमन नीनो नील एक ड्रामा है, ऐश के जुनू एक ड्रामा है, सो थोड़ा सा विलनस उनका एक कैरेक्टर भी देखने को मिला, वो भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो बेसिकली हिज एक्टिंग, आई मीन ही इज अ गुड लुकिंग एक्टर एनीवे, बट एक्टिंग भी उनकी सराही गई, एंड यू नो उनकी एक्टिंग पर हमने काफ़ी अक्लेम देखा कि उनको मिला। फिर अली रजा एक एक्टर हैं जो इस साल के एक टॉप ड्रामा था नूर जहां, जिसमें एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था उनका, लाइक जो फीमेल लीड हमारी थी उनके ऑपोजिट उनका कैरेक्टर था। अभी वो इक्तदार एक ड्रामा है उसमें आ रहे हैं, तो उसको भी काफ़ी पसंद किया गया। अगेन देखिए, लुक्स को हम डिनाई तो नहीं कर सकते, स्पेशली समथिंग जो लोग देखते हैं, दीज आर गुड लुकिंग पीपल विद गुड पर्सनालिटी एंड यू नो, लेकिन उनकी एक्टिंग ऑब्वियसली ऑलवेज एड्स वैल्यू, बिकॉज आपका काम ही एक्टिंग करना है। सो दीज टू नेम्स, अगर हम मेल एक्टर्स की बात करें, फीमेल में ऑनेस्टली आई हैव नॉट बीन एबल टू थिंक रियली अ न्यू नेम, जो कि बिल्कुल पहले नहीं था और इस दफा हमें। और राइटर्स की हम बात करें या कंटेंट की बात करें, इंप्रूव हुआ है कंटेंट हमारा, जैसे आपने कहा कि अब ड्रामे ऐसा है कि सोशल इश्यूज पर कुछ आ रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो हम एक सही सिमत की तरफ जा रहे हैं। देखिए हमारे जो है ना साल में मतलब सैकड़ों नहीं तो लाइक 100 ड्रामे बन जाते हैं साल के, विच इज अ ह्यूज नंबर। अब उसमें यही होता है कि जैसे इंडिया में इतनी सारी फिल्म बनती हैं, इतनी फ्लॉप भी होती हैं, बट हमें वो याद रहता है कि उनकी ऐसी अच्छी फिल्म है, क्योंकि 100 में से आपको 10 भी अच्छी लग जाएंगी, तो इट्स अ गुड रेशो। इसी तरह ड्रामों का भी ऐसा ही है कि 100 ड्रामों पे ना वो मेहनत होती है, ना वो बजट प्रोडक्शन बहुत हो रही है, ना वो रिहर्सल्स हो रही होती है, ना इतना एफर्ट लगता है, तो 100 में से 5-10 ऐसे होते हैं जो स्टैंड आउट कर जाते हैं। तो शायद आई थिंक वही एक तरीका है हमें वैल्यूएट करने का कि एटलीस्ट उसमें कुछ नए जॉनरास आ जाते हैं, कुछ नई थीम्स आ जाती हैं, सो दैट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग। वरना वो सास बहू सेंसेशन तो चल ही रहा है। तो कौन सा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, नौजवान नस्ल पाकिस्तानी ड्रामों की तरफ आई है या फिर खवातीन ज्यादा देख रही हैं? सो मेजरली तो इट्स विमेन मोस्ट ज्यादातर, लेकिन इस साल मैंने देखा कि कुछ ड्रामों में कुछ मेल कैरेक्टर्स इस तरह के दिखाए गए थे जिनसे मर्द हजरात काफी रिलेट कर रहे थे, इन बोथ गुड एंड नॉट सो गुड वेज। कभी मैं कभी तुम जैसा ड्रामा यूथ में भी काफी इंटरेस्ट, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वाइडली टॉक्ड अबाउट था कि वो हर किसी का इंटरेस्ट इंट्रीग होता है ना कि क्या है भाई ऐसा ड्रामे में। तो जो फहद मुस्तफा का कैरेक्टर था उसमें, मुस्तफा का, उनसे काफी लड़कों ने, क्योंकि वो स्ट्रगलिंग उनका वो दिखाया था, एक यू नो स्ट्रगल कर रहे हैं, देन जिम्मेदारियां एंड घर से जो सारा बैकलैश आ रहा होता है, सो वो काफी लोगों ने रिलेट किया। अभी बिस्मिल एक ड्रामा खत्म हुआ है जिसमें नुमान एजाज साहब जो है मैरीज अ यंगर वुमन, उनकी दूसरी शादी होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सारा, तो वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होगा यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए। सो लाइक उस तरह से कि यू नो मर्द हजरात भी मुझे लगता है कि देखने लगे, और यूथ का भी थोड़ा सा एलिमेंट, बिकॉज अगेन हानिया आमिर का भी एक बहुत ज्यादा वो है कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है, और वो क्योंकि खुद काफी एक यंग स्टार हैं, तो वो बड़ा अच्छा कनेक्ट करती हैं। कुछ इंटरनेशनल भी फेम उनको मिला बादशाह के साथ, उनके वो दोस्ती। और बिल्कुल, फिर अभी मैंने देखा कि एक्ट्रेसेस जरा कोशिश कर रही हैं पाकिस्तानी कि वो जाकर वहाँ इंटरनेशनली अपने भारत के जो काउंटर पार्ट्स हैं या फिर जो वहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनसे ताल्लुकात बनाए जाएं, मेल मुलाकात की जाए, ताकि एक प्रोडक्शन भी ऐसे मौके पर हो कि कंबाइंड प्रोडक्शन भी हो सके इसको। आई थिंक मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा होता है ना कि कुछ डिफरेंट या व्हाट्स नेक्स्ट या कुछ वो करने के लिए कि अब यहाँ आप काम कर रहे हैं, एक अच्छा नाम बना रहे हैं, सो व्हाट आर द डिफरेंट एवेन्यूज जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑल्दो आइडियली काम साथ उस तरह नहीं हो सकता, ना वो यहाँ आ सकते हैं ना हम वहाँ जा सकते हैं, लेकिन डिफरेंट कॉमन किसी जगहों पे अक्सर कुछ फिल्म भी शूट हुई, कोई पंजाबी उसमें भी कुछ एक्टर्स का कास्टिंग हुई,
थोड़ा सा ये है कि आई थिंक द इंडस्ट्री नीड्स टू कम टुगेदर। इतनी सी जो हमारी इंडस्ट्री है उसी में यू नो हर कोई अपना अपना वो कर रहा होता है, तो थोड़ी सी चीजें आई थिंक दैट कुड रियली बी गुड फॉर द नेक्स्ट ईयर। बहुत शुक्रिया बुराक शबीर साहबा, आपने हमें वक्त दिया और ड्रामों में कैसे हमने और मूवीज़ में क्या रहा 2024। उम्मीद यही हमारी कि 2025 में ड्रामा इंडस्ट्री मज़ीद आगे बढ़े, फ्लरिश करे और अच्छे अच्छे ड्रामे आपको देखने को मिले, मूवीज़ भी अच्छी अच्छी ऐसी आए कि लोग मोटिवेट हो, सिनेमा जाएं अपनी फैमिली को लेकर और वहाँ एंजॉय करें। तो ये सोशल मीडिया पर आपको इसका एक पार्ट इस सेगमेंट का कैसा लगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। ज़ुहैब हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।